اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک اصحاب کتاب۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سب سے پہلے امام زمانہ کو آپ کی جانب سے اور اپنی جانب سے اپنے جد کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آپ کے بعد آپ سب کو بہت بہت ولادت امام محمد تقی الجواد کی بہت بہت زیادہ مبارک۔ بہت بابرکت دن ہے، جمعرات کا دن، 11ویں امام کا دن، اور اتنی عظیم ولادت، اور رضوی سید تقوی سید کو ڈبل مبارکبادی دیتے، تمام سادات کو ڈبل مبارکبادی ہے۔ ماشاءاللہ 9ویں امام وہ امام ہے کہ آج جو اپنے رزق کے لیے، روحانی رزق اور جسمانی رزق کے لیے خاص یہ امام معین ہے، تو ہر روز اس کے وسیلے سے دعا کیا جائے کہ رزق حلال میں اضافہ ہو اور رزق روحانی میں توفیقات میں اضافہ ہو 9ویں امام کے وسیلے سے، تو لوگ معجزات دیکھتے ہیں۔ تو آج خاص کر کے احسن المقال میں شیخ عباس قمی نے 9ویں امام کی حیات زندگی میں بہت اچھی دعا بتائی ہے رزق کے برکت کے لیے۔ ضرور جس کے پاس احسن المقال و اردو میں ہے تو آپ 9ویں امام کی حیات زندگی میں دیکھنا کہ رزق کے برکت کے لیے بہترین دعا بتائی گئی ہے۔ ان کی جتنا وسیلہ ضرور رزق کے لیے ان کو ڈالا جائے، 2 رکعت نماز پڑھی جائے، صدقہ دیا جائے ان کے نام پہ رزق کے برکت کی نیت سے، وغیرہ وغیرہ، تو انسان جاب جس کو نہیں ہے جاب مل جاتا ہے، جس کا کاروبار نہیں چلتا اس کا کاروبار کھل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ مال میں برکت، سب چیز میں برکت ہی برکت، کیونکہ یہ مولود برکہ ہے۔ برکہ لاسٹ ٹائم بات آ گئی تھی، میں مولود برکہ کی بہت زیادہ بات کری تھی۔ آج میں زیادہ نصیحت کے کلام کرنا چاہوں گی، کیونکہ 9ویں امام کی خود کی حدیث ہے کہ انسان 3 چیزوں کا محتاج ہے۔ انسان 3 چیزوں کا محتاج ہے۔ پہلی چیز توفیق من اللہ، اللہ کے جانب سے توفیق، تو ان کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، خدایا ہماری توفیقات میں اضافہ کر، نہیں تو یہ ڈینجرس دنیا ہے، دنیا گہرا سمندر ہے، ہم ڈوب جائیں گے۔ مسلسل توفیقات مانگنی ہے جو 9ویں امام یہ ہمیں سکھا ہے۔ دوسرا وہ نصیحتوں کا محتاج ہے کہ کوئی ان کو نصیحت کرے، یہ ہماری ولادت ہے، ہماری شہادت ہے، یہ عزاداری، یہ بہت بڑا کام، اس کا بہت بڑا رول ہے کہ جو ہمیں نصیحت ملتی ہے جس کے ذریعے، اور ہماری زندگی کو بہتر بناتے۔ تو کہاں انسان نصیحتوں کا محتاج ہے، اور تیسرا انسان اپنے خود کو نصیحت دینے کا محتاج ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام نے تیسری بات، پہلی کا توفیق من اللہ، اللہ کے طرف سے توفیق کا محتاج ہے، ہر لمحہ میں دعا کرنی چاہیے خدا توفیقات میں اضافہ۔ دوسری کہ وہ نصیحتوں کا محتاج ہے، یہ ہماری ولادت شہادت جو مناتے وغیرہ، یہ سب سے بڑا بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی نیکی، ہم بہت خوش قسمت قوم ہے، عزاداری وغیرہ جس کے ذریعے ہم کتنی نصیحتیں ملتی، ہم اس دنیا کی گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ اور میں تیسری میں بات کر رہی تو ڈسٹربنس ہوا۔ تیسری بات میں یہ کہنا کہ 9ویں امام فرماتے ہیں کہ وہ محتاج ہے، وہ خود اپنے کو نصیحت کرے، اور یہ سب سے اہم ترین ہے، اس کی ضمیر کو جھنجھوڑے، ان کو خود کو نصیحت کرے، یاد دلائے موت، آخرت یاد دلائے رسول اہل بیت کی کتنی محنت و مشقت سے دین بچا ہے۔ ارے تو کیا کر رہی ہے، اگر کنیزی میں آنا ہے اہل بیت کی تو تجھے بہت زحمت اٹھانی پڑے گی اس دنیا میں۔ اسی طرح مختلف انداز میں موت یاد دلائے، آخرت یاد دلائے، حساب کتاب یاد دلائے، تو خود کو نصیحت کرنا، چھٹے امام فرماتے افضل ترین عبادت ہے کہ خود کو ہر روز نصیحت کرے۔ یہ سب سے دونوں سے بھی زیادہ اس کی احتیاج ہے، یعنی توفیق من اللہ اور دوسرے سے نصیحت حاصل کرنے سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اپنے کو مسلسل نصیحت کرے، اس کی ان کو احتیاج ہے، وہ محتاج ہے ان کا۔ پھر 9ویں امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ انسان غلط دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، سخت تاکید کیا 9ویں امام، برے دوستوں سے اپنے کو بچاؤ۔ اس کی مثال دیتے امام محمد تقی الجواد کی، اس کی مثال ایسی ہے کہ شمشیر میں رہنا،
शमशी बरहना की मिसाल है कि देखने में कितनी चमकदार है और मगर खतरनाक है, मगर जिसके जरिए इंसान के कितना नुकसान, अंजाम कितना बुरा हो सकता है। तो फरमाया कि बहुत अपने औलाद को दोस्ती से, गलत दोस्ती से बचाओ, वरना उनके असरात आ जाएंगे दोस्ती का, तो अब हमारी तरबियत पानी में जाएगी। फिर इमाम फरमाते अगर किसी ने अल्लाह के राह में एक दोस्त को अपना लिया, अल्लाह के राह जो अल्लाह और दीन का काम उनके साथ करे, यानी अल्लाह के राह में एक दोस्त को अपना लिया, उसने जन्नत में अपनी महल की तामीर कर ली, महल हासिल कर ली जन्नत। एक दोस्त की बात करते हैं मौला, खुशा किस्मत जिनको अल्लाह के राह में ज्यादा दोस्त मिले। दुनियावी दोस्त हासिल करना बहुत आसान, पिकनिक जाने के लिए दोस्त तैयार है, एंटरटेनमेंट के लिए दोस्त तैयार है, तो दुनियावी जिंदगी के बनाने के लिए कारोबारी दोस्त बहुत मिल जाते, मगर अल्लाह के राह में एक दोस्त हासिल करना जन्नत में अपनी की महल को तामील करते। फिर नौ में इमाम फरमाते हैं कि किसका ईमान कामिल है, कौन सा मोमिन है जिसको कहा जाए कि उनका ईमान कामिल है, कौन सी अलामत उसमें होनी चाहिए, कौन सी सिफात उनमें होनी चाहिए। फरमाए मेरे मौला और आका, 4 ऐसी सिफात है जो अगर किसी में पाई जाए तो ईमान की तकमील पर जा रहे, वो मोमिन कामिल हो जाएगा अगर ये 4 सिफत उसमें पैदा हो गई। पहली सिफत है कि हर नेकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कर, अपने नफ्स को झंझोड़े हम, वाकई हम अल्लाह के लिए करते हैं कि किस लिए करते हैं, तो नेकी करे तो अल्लाह के लिए, गुनाह से बचे तो अल्लाह की खातिर बचे, अल्लाह अकबर है। एक मर्तबा उनको अकबर कह दिया तो हर गुनाह से बचना चाहे, शर्म हया होनी चाहे अकबर के आगे गुनाह करना, तो गुनाह से बचता रहेगा अल्लाह की खातिर। तीसरी चीज, दोस्ती करेगा किसी के साथ तो अल्लाह की खातिर, दुश्मनी करेगा तो अल्लाह की खातिर। ये उनकी नसीहत है 9 इमाम की, हमारे पास कितनी सारी नसीहत है। तो पता ये चला कि हमारे इमाम हमने जो नसीहत देते उसको हम अमल पैरा हो जाए, तो कुरान बस इसकी ही ताकीद करता है। कई कुरानी आयतें, जैसे सूरह तौबा में अल्लाह फरमाते 119 आयत में, या लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। तकवा तो बेसिक बुनियादी पत्थर है इस्लाम का, वो तो हासिल करना ही करना है, मगर बुलंद तकवे के दराजात में जाने के लिए, बुलंद मकाम पे हासिल करने के लिए, हाईएस्ट स्टेटस हासिल कर, वकूनू मअस-सादिक़ीन, सादिकीन के साथ मआ हो जाओ, जो वो करे वो करो, जैसे उठे बैठे, जैसे सोए, जो वो बताए उस पर अमल पे रहो, कूनू मअस-सादिक़ीन। या तो सूरह माइदा में कह दिया अल्लाह ने, ताकि कुरान की चंद आयतें हो जाए इस दर्स के साथ साथ। सूरह माइदा की 35 नंबर की आयत, 5 नंबर का सूरह 35, अल्लाह या लज़ीना आमनू, अगेन या लज़ीना आमनू, यही सूरह तौबा की आयत किससे, मोमिनीन को खिताब है, विलायत और अइम्मा को मानने वाले को खिताब है। ये अगेन या लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, फिर वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। 3 काम तुम्हें करना पड़ेगा दुनिया और आखिरत के काम में, तुफ्लिहून फला, तुम्हें कामयाबी चाहिए तो तुम्हें 3 काम करना पड़ेगा। 3 काम, पहला तकवा, फाउंडेशन स्टोन इस्लाम का, उसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं। वब्तगू इलैहि वसीला, अल्लाह की तरफ सफर करने के लिए, अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिए, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला की तलाश करो। वसीला अल्लाह ने बना लिया है, वसीला की तलाश करो। ये 14 मासूमीन की तरफ इशारा है, अंबिया औलिया की तरफ इशारा है, उलमा सब वसीले हैं हमारे। तो क्या चला पहले, या लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला की तलाश करो। एक मर्तबा तुम्हारे मॉडल सामने आ गए, जब मासूमीन हमारे सामने आ गए, वसीला सामने, वजाहिदू फी सबीलिही, तो फिर तुम अल्लाह के राह में जिहाद करो। वसीले को आगे रखो, ये उसवाए हसना है, मॉडल को आगे रखे, उनको देखो वो क्या कर रहा है, कैसा है, तो उसकी पैरवी करो। उसके लिए जिहाद है, उसके लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह आसान नहीं है, जिहाद करनी पड़ेगी। तो 3 उसूल बताया तुफ्लिहून के लिए, कामयाबी के लिए, तकवा, वसीला को मॉडल बनाओ और उसके राह में, अल्लाह के राह में जिहाद करो। तो जगह जगह देखो कि मासूमीन के साथ मुतमस्सिक होने के लिए हमें बार बार
ताकीद की जाती है कुरान में। सूरह निसा की 59 आयत में अगेन या अल्लज़ीन आमनू, 89 मकामात पे कुरान में या अल्लज़ीन आमनू को डायरेक्ट खिताब है, ऐ मोमिनो। तो ये निसा में या अल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह, एक अतीउ है अल्लाह के, अल्लाह की ताक़त। अगेन दूसरा अतीउ है, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल उलिल अम्रि मिनकुम। ये उलिल अम्रि कौन है? ये अहले बैत है, ये हमारे मासूमीन है। तो रसूल की इताअत करो और अहले बैत की इताअत करो। देखा सूरह शूरा की 23 आयत, सूरह शूरा 42 नंबर का सूरा 23 आयत में अल्लाह कह दिया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अजर रिसालत से रसूल कह दो इन मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए अजर रिसालत सिवाय मवद्दत फिल कुर्बा, मवद्दत मोहब्बत और कुर्बानी के साथ मोहब्बत, उनकी पैरवी मोहब्बत के साथ पैरवी करो, ये है मवद्दत। तो फिर जगह जगह देखा मोहब्बत के साथ पैरवी है, मोहब्बत के साथ पैरवी मांगी गई। तो हम आए तो आयतुल कुर्सी के बाद अलील अजीम के बाद एक आयत है अलील, उसके बाद जो आयत है फमन यकफुर बित्तागूत, जिसने इनकार कर दिया तागूत, सारे तागूत शैतान है, सारे हराम दोस्त एविल दोस्त को इनकार कर दिया। ये सब तागूत में दज्जाल, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सोशल मीडिया, जो ये सब तागूत है। अगर हमें गुमराही की तरफ ले जाए, हर वो चीज हमें गुमराही की तरफ ले जाए, वो है तागूत। कुरान कहते फमन यकफुर बित्तागूत, जिसने तागूत को इनकार कर दिया, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पे ईमान लाया। अल्लाह पे ईमान ये है कि पहले तबर्रा को खत्म करो, तबर्रा से दूर हो जाओ तो तवल्ला में आ सकोगे। तो पहले नजासत को दूर करो, ला इलाहा पहले है, हटाओ सारी नजासत को, तो इल्लल्लाह, तो अल्लाह मिलेगा। तो वह तुम्हें वयुमिन बिल्लाह फक़द इस्तमल उर्वतुल वुस्का, उसने उर्वतुल उसका को थाम लिया, पकड़ लिया, स्ट्रॉन्ग हैंडल, मजबूत रस्सी को थाम लिया। लन फिसाम, कभी ये टूटने वाले नहीं, कभी ये रस्सी टूटेगी नहीं, कभी ये हैंडल टूटने वाला नहीं। लन फिसाम वाला रसूल ने क्या फरमाया, या अली अंत उर्वतुल वुस्का, या अली तुम हो उर्वतुल वुस्का। दूसरी हदीस में कि या अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत, वो है उर्वतुल वुस्का। उर्वतुल वुस्का, उनको दामन को पकड़ ले, उनकी हयात जिंदगी, हयात तैयबा पे गौर करके उनको उस्वा हसना बनाए। तो ये है उनका ईमान, ऐसा पकड़ ले। मजबूत रस्सी है रसूल और अहले बैत, कुरान भी मजबूत रस्सी है। रबी रसूल ने कहा दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत, उनसे मुतमस्सिक होना है तो दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी। तो चंद आयत इसीलिए ताकि कुरान की भी तिलावत कुछ हो जाए हमारी क्लास, तो पता चले सारे कनेक्टेड आयतें हैं रसूल और अहले बैत से। बस इसी तरह आज 9वें इमाम की विलादत के लिए हम विलादत भी मना रहे। हम खुशकिस्मत है कि हमें जुमेरात को कुछ न कुछ मखसूस मिल जाती, या तो आगे पीछे कुछ मखसूस मिल जाती। तो फिर अब इमाम का ये किरदार भी बताए, इमाम की एक दो किस्सा भी बताए, उससे कबल कि हम हमारे फिक्र की तरफ जाए। इमाम एक दिन था कि बहुत ज्यादा बीमार थे, बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे, हत्ता कि गुलाम मदद करके उठाता था, तो मदद के सिवा उठ ही नहीं सकते, इतनी हालत खराब, बहुत ज्यादा बीमार हो गए। इतने में एक मोमिन आया इमाम के घर पे और कहा कि मुझे इमाम से मुलाकात करनी। घर वाले ने मना कर दिया कि बहुत ज्यादा बीमार है इमाम, आका मौला बहुत ज्यादा बीमार है, बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। मौला को समझ में आ गया, पता चल गया कि कोई मोमिन आए, मदद मांग रहा है, मिलना चाहता है। इमाम गुलाम को बुलाए कि मुझे बिस्तर से उठाओ। इमाम बिस्तर से, गुलाम ने मदद की, उठ के आए, कहा चल क्या मसला है तुम्हारा? घर वाले ने मना किया, नहीं नहीं, मोमिन की मदद के कभी, मोमिन की मदद को कभी नहीं ठुकराना चाहिए, चाहे भले हम तकलीफ में हो। तभी तो साथ में इमाम ने कहा ने, तुम कैंडल बन जाओ, तुम शमा बन जाओ, खुद जलते चले जाओ मगर दूसरे को रोशनी देते चले जाओ। हमारा शिया मोमिन शमा हुए, क्षमा जलती रहेगी, खत्म होती रहेगी, मगर दूसरे को नूर देती रहेगी। भले जितनी थकान मोमिन को, मगर मोमिन की मदद के लिए हर वक्त तैयार और आमादा रहता है। इमाम ने कहा बताओ क्या मुश्किल है? कि मेरा बाबा जो है ना बिस्तर मौत में पड़े, मौत के बिस्तर पे जा रहे हैं दुनिया से,
وہ ان کو کچھ وصیتیں کرنی ہے، وہ اگر کہتا ہے میرے مولا اور آقا کے پاس یہ وصیت کروں گا، وہ آپ کو طلب کرے کہ آپ کے سامنے وصیت کرنا چاہے۔ مولا نے کہا چلو مجھے لے چلو۔ غلام کی مدد سے امام چلے، امام نے اس کی خواہش پوری کی، ان کی وصیتیں سنی۔ آپ سوچے ایسے حالت میں اخلاق امام دیکھو، بار بار فرماتے مومنین کی مدد کرو، مسلمانوں کی مدد، خدمت خلق کرو، یہ قبر اور قیامت میں کام آنے والی افضل ترین نیکیوں میں سے نیکی ہے۔ جہاں چانس ملے مومن کی مدد، ان کی مالی پریشانی حل کرو، ان کا کوئی دکھ درد ہو دور کرو، ان کو امر بالمعروف نہیں کرو، ہر قسم سے مدد، آخرت کی دنیا کی مدد، روحانی مدد، جسمانی مدد، جتنا ہم کر سکتے ہمیں مدد کرنا چاہے، یہ نصیحت ہے۔ ایک مرتبہ امام کے پاس، یہ ساری آپ نے کس سے سنتے ہیں مگر ریویژن ہے، ایک مرتبہ امام کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا میں دیکھتا ہوں لوگوں موت کو نفرت کرتے ہیں، یا تو ڈرتے ہیں یا موت کو پسند نہیں کرتے ہیں، مولا یہ کیوں؟ امام نے ان کو سمجھایا، اس میٹھی انداز میں سمجھایا۔ انہوں نے کہا ایک بچہ ہوتا ہے یا پاگل ہوتا ہے، اس کو دوائیں دی جاتی ہے اس کے راحت کے لیے، بیمار ہے مریض ہے ان کے راحت کے لیے ان کو دوا دی جاتی ہے کہ ان کو راحت ملے، ان کی تکلیف دور ہو، مگر وہ پینے کے لیے دوا تیار نہیں ہوتا ہے، اس کو نہیں پینا ہے کیونکہ نہیں سمجھے کہ یہ میرے لیے باعث راحت ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کو اگر علم نہیں ہے کہ موت کیا اچھی چیز ہے، موت کے بعد کی زندگی اس زندگی سے کتنی بہتر ہے، کتنی اچھی ہے، کتنے بلیسنگز ہے، کتنی آرام دہ زندگی ہے، اگر اس کو علم ہو، مگر شرط کہ اللہ کے دوست ہو، اولیاء خدا میں ہو اور موت کی تیاری کرے جیسی تیاری کرنے کا حق ہے، تو خدا کی قسم وہ تڑپے گا۔ ایک حکمت والے انسان دوا کی پابندی سے دوا لیتا ہے کیونکہ ان کو جلدی اچھا بننا ہے، جلدی صحت یاب ہونا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی موت کی تیاری کی ہے تو یہ دوا سے بھی زیادہ ان کے فوائد حاصل ہوگا موت اور موت کے بعد کی زندگی میں۔ تو بس تیاری کے لیے امام نے زور دیا، تیاری ہے تو موت سے بہتر چیز کو ہے ہی نہیں، ایسی تیاری کرو جو تیاری کا حق ہے۔ اور اللہ کا جو دوست ہوتا ہے تو تیاری کرتا ہے اور موت کی حقیقت کو جانتا ہے کہ موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، جو حقیقت کو پہچان لے اور اللہ کا دوست بن جائے تو موت کو گلے لگائے گا۔ موت کی تیاری بھی کیا ہے، تو کبھی بھی وہ موت سے نہیں گھبرائے گا مگر تیاری ہو۔ ایک مرتبہ امام کا ایک صحابی بہت بیمار ہو گئے، اب امام ان کی عیادت کے لیے جاتے، بہت بیمار ہو، عیادت کے لیے گئے تو دیکھا بہت گھبرایا ہوا، بہت زیادہ گھبرائے۔ امام پہچان گئے چہرے سے، امام نے کہا یہ گھبراہٹ کس کے چہرے سے خوف نظر آتا ہے، چہرے سے ڈر نظر آتی ہے۔ کہا مولا بہت ڈرتا ہوں سکرات الموت اور موت کے بعد کی زندگی سے، بہت زیادہ ڈرا ہوں، میں نے تیاری نہیں کی ہے اور موت سامنے آ چکا ہے، موت پتہ چل گئے، موت آ چکی ہے مگر میں نے تیاری نہیں کی، بہت ڈرتا ہوں مولا، بہت ڈرتا ہوں کہ تیاری نہیں کی، کیسے میں اللہ کی ملاقات کروں۔ امام نے کہا سن، اگر کسی کے جسم پہ پھوڑے پھنسی ہو، پس خون نکلتا ہو، گندا بالکل میل اور گندگی ہو جسم میں، اگر اس کو کہا جائے کہ یہاں نہر ہے، صاف شفاف پانی ہے، اس میں آپ چلے جائیں گے، اس میں داخل ہو جاؤ تو یہ ساری جسم کی صفائی ہو جائے گی، یہ پس ہے، یہ پھوڑے ہے، یہ پھنسی ہے، یہ میل ہے، یہ گندگی ہے جسم سے، یہ پانی میں جاتے ہی ساتھ یہ پانی کی یہ خوبی یہ ہے پورا جسم کو صاف ستھرا کر دے گا۔ تو کیا کرے گا؟ ارے مولا میں تو چھلانگ لگاؤں گا اس پانی میں تو چھلانگ لگاؤں گا مولا، یہ سارا اتنا پانی صاف سب دور کر دے۔ کا موت اس کا نام ہے، تو ڈرتا کہ سکرات الموت اگر مشکل بھی ہے، اگر موت کے بعد کی زندگی اگر تجھے تکلیف بھی اٹھانا پڑے، مسائل بھی اٹھانا پڑے، مگر یہ تجھے پاک کرے گا، یہ تکالیف، یہ سکرات الموت، یہ موت کے بعد کی زندگی، فشار قبر، عذاب قبر، تجھے پاک صاف کر دے گا۔ گویا ایسے جس پانی میں، شفاف پانی میں چھلانگ تو لگائے گا، تو موت کے لیے یہ چھلانگ لگانا یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ تکالیف سے انسان کو اللہ پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے، ایک دم پاک کر دیتا ہے اللہ نے انسان۔
تو پھر پاک زندگی پھر اس کو راحت ملتی ہے. تو کچھ مدت کے لیے ان کو مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. تو موت سے کبھی نہیں ڈرنا چاہے, موت کو گلے لگانا چاہے. موت کے بعد کی زندگی بہت اچھی ہے. اگر تیاری نہیں بھی کی تو پاکیزگی اٹھانی پڑے گی, اس کے مصیبتیں تھوڑی اٹھانی پڑے گی سکرات الموت, موت کے بعد. تو کیوں ہم پہلے سے ابھی سے تیاری نہ کریں کہ ہمیں سکرات الموت مشکل اٹھانا پڑے, ہمیں اندھیری قبر میں جانا پڑے, وحشتناک ہونا پڑے. تو کیوں ہم تیاری نہ کریں؟ تو ہمیں تیاری موت کی کرنی چاہیے. بڑا سبق امام دے رہے. اب امام علی کی بھی ولادت ہے 13 رجب کو, تو 2-3 باتیں امام علی کی ہم کر لیں, کیونکہ موت کی بات آتی ہے اسی لیے مولا علی یاد آ گئے. مولا علی کو کے پسندیدہ ترین ذکر موت, اور ہمیں بھی کہتے رہے کہ سب سے بہترین نصیحت یہ ہے, دیتے تھے کہ موت کو یاد رکھو, موت کی تیاری کرو. موت یاد رہے گا تو موت کی اس لیے کہتے کفن کو سامنے رکھو, ہر روز دیکھو تو پتہ چلے یہی ساتھ میں آنے والے, باقی کچھ نہیں آئے گا. تو قبر کو دیکھو, قبرستان جاؤ تاکہ موت یاد رہے. تو مولا کا فیوریٹ موضوع موت. سلمان نے ایک دن کہا مولا کہ الف جو حرف ہے, حرف ہے, الف حرف, یہ بہت کتنا قیمتی, اس کے بغیر ایک جملہ کہنا بھی مشکل ہے. ایک جملہ بھی انسان نہیں کہہ سکتا ہے کہ الف کے بغیر. مولا نے اتنا سنا, سلمان نے کہا, مولا نے اسی وقت اسی مقام پہ پورا خطبہ دے دیا الف کے بغیر, الف کے بغیر خطبہ دے دیا. اس میں کیا ذکر تھا؟ موت کا ذکر. پورا خطبہ موت ہی موت کا ذکر, موت کا ذکر. ایک معجزہ دکھا دیا مگر موت کے ذکر کے ساتھ. ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں مولا نقطے کتنے امپورٹنٹ ہیں, نقطے کے بغیر ایک جملہ بھی بیان کرنا کہنا مشکل ہے. اس کا کہنا تھا امام اسی مقام پہ کھڑے وہی پورا خطبہ دے دیا نقطے کے بغیر, وہ بھی پورا موت کے ذکر, یعنی زیادہ حصہ موت کے ذکر اس میں. یعنی مولا امیر علی کا, امیر المومنین علیہ السلام پسندیدہ ذکر ہے. تو ہمیں جو علی کا عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں, علی کے بغیر ہمارے لمحہ نہیں گزرتا, علی کی یاد کے بغیر. تو پھر ہمیں بھی وہ چیز پسند ہو جو ہمارے مولا اور آقا کو پسند ہو, جس کے نام پہ ہم دم بھر رہے ہیں, جس کا ہم عاشق ہیں, جس کا ہم دیوانے ہیں. مولا کو تو یہ پسند ہے. اور یہی مولا ناجی البلاغہ کے خطبے میں, میری اردو میں 227 نمبر کا 227 کے نمبر کے خطبے میں چھوٹا جملہ بیان کروں, اور انگلش میں ناجی البلاغہ میں 230 میں ہے, 230 ہے, 227 230. مولا کیا فرماتے اس خطبے میں, یرون اہل دنیا یعظمون موت اجسادہم. کون ہے یہ یرونا؟ کون ہے؟ مولا فرماتے یہ یرونا کون ہے. آپ تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو ڈیٹیل ملے گا. یرونا ہے اہل معرفت, اہل آخرت, جو آخرت کے دیوانے ہیں, جو آخرت کی موت کی تیاری میں مشغول رہتے ہیں. یرونا یہ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ صاحب زہد تقوی, صاحب معرفت, صاحب آخرت, جو کہو جو بہترین الفاظ ان کے لیے. یرونا اہل دنیا, وہ اہل دنیا کو دیکھتے ہیں. یہ اہل آخرت, یہ اہل تقوی زہد, وہ دنیا والے کو دیکھتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں؟ یعظمون موت الاجساد, جسمانی موت کو بہت بڑا سمجھتے. یعنی میرے الفاظ میں اب سمجھا کہ امام کیا کہنا چاہتے. کوئی مر جاتا ہے, کوئی نیئر اینڈ ڈیئر ون, تو بہت ہائی ہوئی کرتا ہے, ان کو سمجھتا ہے یہ بہت بڑی مصیبت آئی, ہائی ہوئی کر دیتا ہے. والدین کا میں سے کسی کا انتقال ہو, شوہر کا انتقال ہو, جوانوں کا انتقال ہو, بیٹا بیٹی کا کسی کا انتقال ہو, یا یمون عظیم سمجھ, یمون موت اجسادہم. مگر اہل آخرت کیا سمجھتے ہیں؟ اہل آخرت ہے جو اہل معرفت کے, وہ اشد سپرلیٹو, ان کے نزدیک اشد ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے, ہائیسٹ کیٹیگری اہمیت ہے. وہ اشد اعظامن, عظیم اعظام, سپرلیٹو اعظامن, لموتی, وہ موت قلوب احیائہم, قلب مرا ہوا ہے, زندہ جسم زندہ ہے, قلب مرا ہوا ہے. دیکھا
ان کے نزدیک یہ حقیقی میں موت شدید اشد تو عظیم ہے، عظام، جو انسان حیات ہے، زندہ ہے، مگر قلب مرا ہوا ہے. مرا ہوا قلب یعنی دنیا کی محبت میں گرا ہوا، دنیا راسن کلّا خطیہ، یعنی دنیا کی محبت میں گرا ہوا ہے، مال جمع کرنے میں، یہ فلاں یہ کرنے میں، دنیا کے پیچھے بھاگ دور کر رہا ہے. اتنی دنیا ان کے پیچھے پار جاتی ہے مگر اس کو پتا بھی نہیں. تو یعنی مولا کہنا چاہتے ہیں کہ جو اہل معرفت ہے، اہل آخرت ہے، یرونا، وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اہل دنیا کی موت ہوتی ہے، جسمانی موت، ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جبکہ شدید چیز یہ ہے کہ انسان حیات ہے، زندہ ہے، مگر ان کی قلب مری ہوئی ہے، ان کی قلب مری ہوئی ہے، قلب مرا ہوا ہے، حب دنیا سے بڑا ہوا ہے، جہاں حسد ہے، جہاں بغض ہے، یا کینہ ہے، جہاں ریاکاری ہے، جہاں نفاق ہے، دو 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 فیس ہے وغیرہ، وہ ہے قلب مرا ہوا ہے، جسم زندہ ہے. تو امام نے بھی کیا بڑا سبق ہمیں نازل ڈالا گا. تو امام نے اتنی اہمیت دی کہ موت کو یاد کرو تو قلب کی تیاری ہوگی، قلب کو زندہ کرنا ہے تو موت کی یاد کے جانا ہے، اور بڑی بات نہ کرے. آپ دیکھیں کہ لوگ کسی کا نیئر اینڈ ڈیئر ون کا ڈیتھ ہوتا ہے تو ڈپریشن میں چلے جائے، اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا. عورت جو شوہر کا انتقال کے بعد بیوہ ہوئی تو ڈپریشن کے مریض ہو جاتے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی کو کبھی بھی وقت بلا سکتا ہے، کبھی بھی ماں کو بلا سکتا ہے، کبھی باپ کو، کبھی ہمیں بلا سکتا ہے، کبھی ہمیں اولاد کو بلا سکتا ہے، کبھی کسی کو دکھتا ہے، مس تو کریں گے مگر ہائی ہوئی نہیں کرنا ہے کہ ڈپریشن میں چلی کہ زندگی تباہ کر دی. اتنی قیمتی زندگی ون چانس سے آخرت کے بنانے کے لیے، اور ہم ڈپریشن کا مریض ہو گئے، ہماری زندگی کو تباہ کر دیا. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم خیال کریں کہ کوئی موت آیا تو ان کے لیے تیاری کریں، ان کے لیے ہدیہ بھیجے، نامہ اعمال ان کا کھلا ہے تو ان کے لیے ہدیہ بھیجے، بہترین سے بہترین ہدیہ بھیجے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ ہم خود ڈپریشن میں چلے جائیں اور اتنا اپنا بھی نقصان کرے اور ان کا بھی نقصان کرے، مرحومین کا بھی نقصان کرے. فٹافٹ کام کرنا پڑتا ہے، محروم ہو گئے ان کے لباس غریبوں کو دینا ہے، وارثوں کی سب کی اجازت سے، ساری وارثوں کی اجازت سے ان کے لیے نیکی کرنا ہے، ہدیہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سب کام اچھی طرح نمٹانا ہے، نہ کہ 40 دن کے لیے بھی نہیں ٹھہرنا ہے، فٹافٹ کرنا ہے، مرحوم کا خیال کرنا چاہیے اس وقت. اور ہمیں کشادہ دل رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا تو ہر ایک کو چھوڑنی ہے. تو موت نومے امام نے کہا کتنی اچھی چیز ہے. مولا علی فرماتے کہ بہترین ذکر موت ہے تاکہ ہر وقت موت یاد رہے. تو یہ چند باتیں اماموں کی، دونوں اماموں کی، میں نے سوچا کہ دین ہے ولادت ان قریب ہے امام علی علیہ السلام کی، اتنی مولود کعبہ کی، اس سے بڑی کوئی کیا ولادت ہو سکتی ہے، الحمدللہ. اور ہمیں کیا اچیومنٹ کرنا ہے اس میں، ہم کیا درس لیں گے امیر المومنین علیہ السلام سے، اماموں سے وغیرہ سے، اتنی ولادت اور شہادت سے. تو ہماری زندگی بنتی ہے یہ حقیقت میں ماہ رمضان کی تیاری کا مہینہ. کربلا والے نے بھی اسی مہینے میں تیاری کی مدینہ کو چھوڑنے کے لیے، 28 رجب کو چھوڑا نے، تیاری تو اسی مہینے میں کی نا. تو پتا چلا کہ یہ تیاری کا مہینے، اپنے کو کچھ بنانا ہے، کربلا والے جیسا بننا ہے. امام زمانوں کو ایسے ماننے والے چاہے جیسے کربلا والے تھے، تو کیونکہ وہ تو کربلا کی جنگ کمپلیٹ کریں گے نا، امام زمانہ آ کے کربلا کی جنگ کامل کریں گے. تو پھر پتا چلا کہ ہمیں یہ تیاری رجب کا مہینہ، پھر شعبان میں مزید تیاری کریں گے انشاءاللہ، پھر ماہ رمضان کا حق ادا کر سکیں گے، لیلۃ القدر وغیرہ کا حق ادا تو ہی کر سکیں گے اگر ہم نے اس رجب میں پراپر تیاری شروع کر دی. گناہ سے بچنے کی تیاری، خاص کر کے زبان. سب سے زیادہ قبر میں جو تکلیف آئیں گی تو زبان کی وجہ سے، 1/3 قبر کا عذاب زبان کی وجہ سے، یا غیبت، کسی کا دل دکھانا، جھوٹ. تو بس اس زبان، مولا علی فرماتے اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو ان کی زبان کو محفوظ کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے. تو مانگے ہم اللہ تیری محبوب بنا، ہمیں مدد کر ہماری زبان کو گناہ سے محفوظ بنانے میں، تو ہماری مدد کر، تو ہمیں توفیق دے. خدمت خلق اور زبان کی حفاظت. تو نومہ امام فرماتے سب سے بڑا تکلیف کس کو ہونے والی؟ کسی اللہ کے بندے پہ ظلم کیا ہے. ظلم، ہمیں رائے کے دانہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے.
کہ غیبت ظلم بہت بڑا ظلم ہے، عزت کو نقصان پہنچاتے. تو معصوم فرماتے ہیں سب سے زیادہ نقصان انسان کا دنیا اور آخرت میں ہونے والا ہے وہ ظلم سے. تو ہمیں بیدار کرنی چاہیے، موت کی تیاری وغیرہ کرنی چاہیے انشاءاللہ. تو بس یہ 2-3 باتیں کرنی تھی کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہے. آپ کے طرف سے دوسری طرف سے سوال آیا ہے جو شرکت کرتے ان کے سوالات. تو پھر ہم سوالات کے جانے سے پہلے وعدہ تھا حیض استحاضہ کا ذکر ہوگا کہ 3 ریکویسٹ میرے پاس آئی تھی 3 ٹاپک کی، رد مظالم کی، بینک کا مسائل اور حیض و نفاس استحاضہ. تو میں مختصر کرواؤں گی کیونکہ پھر آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ توضیح المسائل کھول کے پھر آپ سٹڈی کریں. ایک شارٹ میں بتاؤں گی مگر آپ سٹڈی کریں کیونکہ یہ وہ موضوع ہے ان کے لیے پورا درس چاہیے. چند منٹوں میں بیان نہیں ہو سکتا مگر جو سوالات آیا ہے کم سے کم وہ جواب دینا میرا فرض ہے. جو سوال آیا تھا حیض اور استحاضہ، پہلا ان کا سوال یہ ہے کہ حیض اور استحاضہ میں فرق کیا ہے. حیض اور نفاس جو بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس، ہر ماہانہ جو خون آتا ہے عورت کو جو رحم سے خارج ہوتا ہے وہ ہے حیض. یہ دونوں مکمل نجیس ہے جس میں عبادت حرام ہے. اس کی مدت 10 دن کی ہوتی ہے. تو یہ آخری مدت 10 دن کی ہوتی ہے. وہ اس میں نماز روزہ سب حرام ہے، چاہے وضو ہو تب بھی قرآن کے مس نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ جو چیز حرام ہے. حیض اور نفاس میں استحاضہ وہ خون ہے کہ نہ حیض ہے وہ نفاس ہے جس میں عبادت واجب ہے مگر اس کے احکام کے ساتھ. جس میں عبادت واجب ہے، نماز و روزہ وغیرہ واجب ہے مگر ان کے اسپیشل احکام کے ساتھ، جبکہ 2 میں حرام ہے اس میں واجب ہے. حیض کا خون نفاس کا خون زیادہ تر گاڑھا ہوتا ہے، سرخ سیاہ ہوتا ہے یا سرخ بھی ہوتا ہے، خالی سرخ ڈارک ریڈ یا بلیکش ریڈ ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون ذرا لائٹ کلر ہوتا ہے، زرد کی طرف مگر زرد کی طرف لال، مگر کبھی سیم ہوتا ہے کبھی سیم کلر بھی آ سکتا ہے. ہمیں تعین کرنا پڑے گا کہ حیض ایک استحاضہ. تو اس کا خون ٹھنڈا ہوتا ہے استحاضہ کا، اس کا خون حیض کا گرم ہوتا ہے. تھوڑی سی جلن کے ساتھ آتا ہے حیض کا خون، یہ ٹھنڈک کے ساتھ آتا ہے استحاضہ کا خون جس میں نماز روزہ وغیرہ سب واجب ہے. شوہر سے تعلقات بھی اجازت ہے، وضو الگ کریں گے تو ہر چیز قرآن واجب سیدھا کا سورہ بھی پڑھیں گے. تو یعنی اس میں ایک نارمل عورت احکام کے ساتھ عمرہ کے لیے جائیں گے، حرم میں بھی جا سکتے، معصومین کے حرم میں، مکہ مدینہ کے حرم ہر جگہ جا سکتے احکام کر کے. تو استحاضہ کی عورت ایک عام ہے مگر اسپیشل احکام. تو یہ پہلے وہ دونوں کا فرق اس نے پوچھا ہے. اب حیض کی یہ ہے کہ کم سے کم اس کی 3 دن چلنا ہی چاہیے. 3 دن سے کم ابھی حیض نہیں ہوگا. اگر 3 دن سے کم خون چلا پھر بڑے اندر ہو، پہلا قطرہ باہر آنا چاہیے، حیض کا پہلا قطرہ باہر آنا چاہیے. کہ 3 دن تک اندر ہو تب بھی حیض مانا جائے گا. اندر بند ہو جائے 3 دن کے اندر ہی اندر میں کمپلیٹ اندر بند ہو جائے، تھوڑی دیر بند ہو تو کوئی حرج نہیں، تب بھی حیض ہوگا. مگر لمبی مدت چند گھنٹوں بند ہو گیا تو پھر یہ استحاضہ ہے. تو اگر نماز نہیں پڑھا حیض سمجھ کے تو اس کی قضا دینی پڑے گی، مگر گنہگار نہیں ہے کیونکہ حیض کا ٹائم تھا حیض سمجھ. مگر 3 دن نہیں چلا تو استحاضہ ہو گیا، اس نماز کی قضا دینی پڑے گی. تو ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ باہر آئے خون، اندر یہ تب بھی پہلا قطرہ باہر آئے پھر اندر مسلسل 3 دن ہونا چاہیے. تھوڑا وقفہ میں رکا تو کوئی حرج نہیں، زیادہ وقفہ رکا تو پھر وہ نماز تو استحاضہ ہو گیا. تو استحاضہ تھا کہ 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا، نہیں 10 دن سے زیادہ بھی نہیں ہوتا. 10 دن سے زیادہ خون آتا ہے تو وہ استحاضہ ہے. اس کا بھی سوال ہے اسی آیا ہے تو اس کا جواب دے دیتی ہوں، یہاں ٹاپک میں دے دیتی ہوں. وہ عورت سوال پوچھتی ہے کہ 10 دن میں نے حیض کا غسل کیا، پھر کلیلہ میں رہا. کلیلہ میں تو غسل نہیں ہے، کلیلہ یعنی بس تھوڑا سا اوپر ہی رہے پیٹ میں، تو اتنا خون ہو تو کلیلہ میں تو ہر نماز سے پہلے شرمگاہ کو پاک کر کے پائی پاک روئی رکھ کے پیر رکھ کے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے. 2 نماز ایک وضو سے نہیں ہوگی، سب کا وضو الگ الگ ہوگا.
आप तौजी में तो पढ़ना पड़ेगा, मैं तेज रफ्तार से कह रही। हर एक का वजू अलग, खास करके बच्चे की विलादत के बाद। बच्चे की विलादत 10वां दिन हो, 10 दिन तक ज्यादा से ज्यादा निफास हो सकता है। नमाज ज्यादा से ज्यादा 10, वरना तो जितने दिन है इसका है इतने दिन नमाज माफ, इतने दिन नमाज माफ, जितने दिन है इसका है। तो 10 दिन से तो ज्यादा निफास नहीं होता, मगर खून होता है। तो सवाल ये आया है कि इसका भी जवाब दे दूं। बच्चे की विलादत हो गई, 10वां दिन हुआ, जबकि उनको है 7 दिन चलता है, इस औरत को है 7 दिन चलता है, तो 8वें दिन वो गुस्ल कर सकती है, गुस्ले निफास और इस्तिहाजा का एक काम शुरू कर सकती है। खास करके उनको पता हो कि फैमिली में 10 दिन से ज्यादा खून चलता है, फैमिली हेरिडिटी बहुत इसमें काउंट करती है, या माँ का, बहन का वगैरह का पता हो। मगर उसको 10 दिन इंतजार करने के शायद बंद हो जाए तो भी इजाजत है कि शायद बंद हो जाएगा, तो मैं 10 दिन बंद हो जाएगा तो पूरे 10 दिन नमाज माफ, फिर गुस्ल करके आजाद हो गए। मगर 10वें दिन का वो गुस्ल करी तो मुतवस्सिता में थी, तो हैज और इस्तिहाजा की 2 नियत सिर्फ दिमाग में हो, वही जो पता होना, दिमाग में भी नहीं पता होना कि हैज और इस्तिहाजा, क्योंकि हैज का निफास का गुस्ल हुआ। और मुतवस्सिता में गुस्ल एक होता है 24 घंटे, यानी रूही के उतर जाए अंदर, नीचे उतर जाए खून, ज्यादा खून हो तो एक गुस्ल है, 5 वुजू है, एक गुस्ल है 5 वुजू है। तो अगर वो 10वां दिन गुस्ले निफास करी और इस्तिहाजा भी मुतवस्सिता में थी, मीडियम कैटेगरी का इस्तिहाजा में, तो 2 नियत का गुस्ल कर ली, यानी पता होना कि मैं हैज और इस्तिहाजा है, पता होना वही नियत है, गुस्ल कर ली। अब मुतवस्सिता जारी है, मुतवस्सिता जारी है, तो 24 सुबह में गुस्ल करेंगी, ये मसला असल। उनको मुतवस्सिता हुआ ज़ोहर के वक्त, तो ज़ोहर की नमाज में वो गुस्ले मुतवस्सिता, इस्तिहाजा मुतवस्सिता का गुस्ल करेंगी। इसमें वुजू वाजिब है, आयतुल्लाह सिस्तानी ने एक ही वुजू वाजिब किया गुस्ल के साथ, वो मुतवस्सिता वाला गुस्ल भी है, वुजू भी है। तो ज़ोहर की नमाज पढ़ी गुस्ल और वुजू के साथ। अब असर की नमाज के लिए वही कलीला का काम, वुजू, मगरिब के लिए वुजू, इशा के लिए वुजू। अब दूसरे दिन ज़ोहर की इंतजार नहीं करेंगे, अब फजर दिन के आगाज में गुस्ल करना है मुतवस्सिता का। अभी मुतवस्सिता जारी है, तो अब ये नहीं कहेंगे कि मैं ज़ोहर से मेरे मुतवस्सिता हुआ, नहीं मैं ज़ोहर से पहले करी तो अभी ज़ोहर के 24 घंटे में मुझे करना पड़ेगा, ज़ोहर में नहीं, फजर में करना पड़ेगा। हर मर्तबा पहली मतलब अगर रात को आया, मुतवस्सिता हुआ रात को, तो पहले दिन तो गुस्ल कर मुतवस्सिता का रात को मगरिब इशा नमाज से पहले, मगर दूसरे दिन सुबह करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो मगरिब से पहले करे, कहे कि 24 घंटे में अभी नहीं हुआ है, नहीं, फजर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, हर वक्त फजर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। दिन के आगाज में गुस्ले इस्तिहाजा मुतवस्सिता करना है, दिन के आगाज में। तो बच्चे की विलादत में बहुत ये मसाइल इंपॉर्टेंट हो जाते, क्योंकि मुतवस्सिता, अक्सर मुतवस्सिता होता है औरतों का, बहुत कम लोगों का कलीला हो जाता है। अब उनका सवाल है कि मुझे आखिरी गुस्ल कब करना पड़ेगा। देखो, मुतवस्सिता का अमल करती चले जाए, और जब मुतवस्सिता का आखिरी गुस्ल किया, उसके बाद कोई खून नहीं आया, बंद ही हो गया बिल्कुल मुतवस्सिता, बस तो वही गुस्ल काफी है। मगर नहीं, खून जारी रहा, कलीला में तब्दील हो गया। चंद दिनों तक आपने मुतवस्सिता का गुस्ल किया, मीडियम कैटेगरी का, या 24 घंटे का एक गुस्ल है जो सुबह ट्रांसफर करना है। चंद दिनों के बाद कलीला हो गए, थोड़ा थोड़ा खून हो गया, तो पहली नमाज जो आएगी उसमें गुस्ले मुतवस्सिता करना पड़ेगा, इस्तिहाजा को गुस्ल करना पड़ेगा। पहली नमाज जिस वक्त चेंज हुआ, फर्ज करिए कि आप सुबह मुतवस्सिता में थी, आपने गुस्ल कर लिया फजर, सुबह 11 बजे कलीला हो गए, 11-12 बजे कलीला हो गए, तो अब ज़ोहर की नमाज में तो कलीला हो गया है, ऐसे भी फजर में हो गया गुस्ल, तब भी करना पड़ेगा ज़ोहर से पहले, क्योंकि पहली नमाज आई जो मुतवस्सिता कलीला में तब्दील हो गया, पहली नमाज ज़ोहर वाली है, क्योंकि 11-12 बजे मुतवस्सिता कलीला में तब्दील हो गया, ज्यादा खून थोड़े खून में बदल गया। तो ये गुस्ल करना पड़ेगा, ये पहली नमाज
क्योंकि आ रही है ज़ोहर की। इसी तरह ज़ोहर में मुतवस्सिता ने आपने गुस्ल किया, ज़ोहर से पहला हुआ, और मगरिब के बाद कलीला हो गया, तब भी मगरिब का गुस्ल होगा, क्योंकि पहली नमाज ये मानी जाएंगी कि मुतवस्सिता कलीला में तब्दील हो गया। फिर बस कलीला का एहकाम करते चले जाओ, कलीला कलीला कलीला, फिर गुस्ल नहीं होगा। फिर आखिरी कोई गुस्ल नहीं। ये गलती मैंने लास्ट टाइम कर दी, जिसको इजाला मुझे करना था। अगर हेज वाली औरत 10 दिन में गुस्ल कर दी, फिर कलीला 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 चला, बस गुस्ल कोई नहीं, उसके बाद खत्म, कलीला ही कलीला में आ गई, तो बस जो कलीला में जारी हो गया, खून बंद हो गया, तो वही 10वें दिन गुस्ले हैज किया था वही काफी, क्योंकि मुतवस्सिता में दाखिल ही नहीं, कलीला में, तो वही गुस्ल आखिरी था। अब कलीला का एहकाम करते करते खत्म, हर नमाज का वुजू अलग अलग करते, शर्मगाह को पाक करके, बस जैसे खून बंद हुआ नॉर्मल, और कोई गुस्ल नहीं है। इसी तरह मुतवस्सिता कलीला में बदल गया, तो पहली नमाज के लिए गुस्ल किया, बस वो ही काफी होगा। फिर कलीला कलीला का एहकाम करते करते कलीला बंद हो गया, तो फिर आखिरी गुस्ल नहीं है, जो मिस्टेक लास्ट टाइम मैंने भूले से ये कर दिया, गुस्ल नहीं है फिर बस, क्योंकि कलीला से बंद हो गया। मतलब पहली नमाज में जब तब्दीली है, वो गुस्ल विल भी काफी होगा, सिवाय कि अगेन मुतवस्सिता हो गया, तो फिर वही मसाइल शुरू हो जाएगा मुतवस्सिता का गुस्ल का, क्योंकि कभी कम पे कम ज्यादा होता रहता है, इसीलिए आपको देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने मसाइल बताए जो सवालात पूछे गए। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते कि रोजे के लिए कोई गुस्ल नहीं, आप नमाज के लिए गुस्ल करेंगे, रोजा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। माह रमजान में किसी को इस्तिहाजा में है, तो फजर में कोई स्पेशल गुस्ल नहीं है इस्तिहाजा, अकॉर्डिंग टू आयतुल्लाह सिस्तानी, कोई गुस्ल अलग से नहीं है। हमें नमाज के लिए जो गुस्ल किया मुतवस्सिता या कसीरा का जो हम एहकाम कर रहे हैं, वो नमाज के एहकाम सही कर रहे हैं, तो रोजा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, उसके लिए अलग से कोई मसला नहीं, अकॉर्डिंग टू आयतुल्लाह सिस्तानी। तो रोजे का मसला भी हो गया, मुतवस्सिता कलीला में तब्दील उसका भी सवाल हो गया, हैज कलीला में तब्दील उसका भी हो गया, ये सब सवाल पूछा गया था, ये सब मैंने बता दिया है एक ही टॉपिक के अंदर आपके सवाल। अब फर्ज करें अभी ये सवाल कि एक औरत को 7 दिन हैज चलता है, 7 दिन हैज, 5 दिन हैज चला, 6ठे दिन बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, मगर उसको यकीन है कि 7वें दिन कतरा आने वाला है, ब्राउनिश या येलो, डार्क येलो आने वाला है। 5 दिन अंदर चेक किया, खून साफ, इस्तिबरा किया, खून नहीं, अंदर पाकिज़गी मिल गई, तो आधा दिन 5वें दिन का और पूरा 6ठे दिन कुछ खून नहीं था, 7वें दिन एक खून का कतरा, वो यकीन भी था कि आने वाला है, आदत जानती, तब भी आयतुल्लाह सिस्तानी कहते एहतियात वाजिब है कि दरमियान में पाकिज़गी मिली तो दोनों को जमा करे, हैज और इस्तिहाजा को, हर चीज जो हैज में हराम है उसको हराम रहे, इस्तिहाजा का एहकाम करके नमाज करे, नमाज पढ़नी पड़ेगी, इस्तिहाजा जमा, इस्तिहाजा और हैज को जमा करे, इस्तिहाजा में नमाज और रोजा है, बाकी हैज में बाकी सारी चीज हराम रहेंगी, सारी चीज हराम रहेगी, दोनों को जमा करो, क्योंकि कतरा आने वाला है। मगर आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते नहीं, ये भी नजासत का दीन है, क्योंकि कतरा आने वाला यकीन है, यकीन वाला कतरा है, तो वो कहते आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, तो ये इफेक्टेड डेज भी है, तो रुजू कर सकते हैं हम। अगर वो दीन हमें गुस्ल करना, नमाज पढ़ना वगैरह दुश्वारी लगती है, क्योंकि 7वें दिन तो करना ही करना है, तो रुजू का रास्ता खुला है, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी को रुजू कर ले, तो ये दरमियान में पाकिज़गी की दिन है, तो उसमें नमाज वगैरह छोड़ सकते हैं, और मगर 7वें दिन फिर गुस्ल करके आखिरी कतरा हो तो फिर गुस्ल करके आजाद हो गए, ये है। मगर शक हो कि आने वाला, कभी किसी को 7 दिन चलता है, कभी 8 दिन, तो 7 दिन में पाक हो गए, अंदर भी चेक किया पाक हो गए, तो शक के आलम में तो सब मराजे मुत्तफिक, ये नहीं ना उसमें तो गुस्ल करना है, नमाज शुरू कर ही देनी है। फिर 8वें दिन नहीं आया तो वही 7वें दिन का गुस्ल काफी, 8वें दिन कतरा आ गया तो भी दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा, वो नमाज पड़ेगी, वो कबूल है कि शरीयत का हुक्म है। शक हो, हद तक एहतमाल हो, चंद % भी हो कि आने वाला है, शायद इबादत करनी पड़ेगी, एहकाम शुरू करना पड़ेगा। यकीन हो उनके लिए मसला अलग, शक में सब मुत्तफिक, गुस्ल करके इबादत शुरू करनी पड़ेगी। फिर आया तो दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा, नहीं आया तो वही गुस्ल काफी था।
मगर यकीन है तो सिस्तानी कहते तब भी पाकिजगी मिली तो एहतियात वाजिब लगाए, तो रुजू के लिए गुंजाइश। अब सवाल ये आखिरी मुझे लगता है सवाल ये है कि हमें कतरा आया मगर निशानियां नहीं थी। खून का कतरा पहले बाहर तो आया, बाहर आया मगर कोई निशानी नहीं थी, इस रंग ढंग में कोई निशानी। तो ये देखना पड़ेगा कि वक्त की आदत है कि नहीं। जो साहिब वक्तिया है, जिसका वक्त मुअय्यन है, 2 दिन आगे पीछे वो वक्त मुअय्यन माना जाए। हर पहली को आता है तो तीसरी को आ गए तब भी आदत मान, 2 दिन पहले आ गया 2 दिन बाद तब भी वो वक्तिया मानी जाएगी, साहिब आदत वक्तिया। उनको तो पहला कतरा नजर आया क्योंकि वक्त की पाबंदी है, तो उसको हैज ही जानेंगे, चाहे निशानी हो चाहे निशानी ना हो, क्योंकि वक्तिया है, उसका वक्त मुअय्यन है, तो हैज ही जानेंगे। फिर 3 दिन नहीं चला, इत्तफाक से 3 दिन नहीं चला, अंदर चेक किया वगैरह इस्तिबरा किया तो कज़ा नमाज देनी पड़ेगी, क्योंकि पहला कतरे में निशानी नहीं थी मगर आदत वक्त की थी, तो वक्त की आदत को देखा जाएगा, हैज माना जाएगा। फिर 3 दिन से पहले बंद हो गया कि 3 दिन लाजमी होना चाहिए, तो फिर नमाज कज़ा दे देंगी, नहीं पड़ा हैज समझ के क्योंकि वक्तिया। मगर आयतुल्लाह सिस्तानी के अददिया है जिसका अदद फिक्स है, हर महीने उनको 7 दिन चलता है, हर महीने 8 दिन चलता है फिक्स, मगर वक्त मुअय्यन नहीं है, कभी 1.5 महीने आता है, कभी 2 महीने आता है, कभी महीने में आ गया, उसका टाइम मुअय्यन नहीं है, अदद मुअय्यन। तो वो क्या करे, तो पहला कतरा बाहर आया तो वो देखेंगे, आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि हैज की अलामत है तो हैज है, हैज की अलामत हैज है, भले उसके वक्त नहीं है, 1.5 महीने आते हैं 2 महीने, निशानी है अलामत है तो हैज है। अगर निशानी नहीं है तो इस्तिहाजा है, कोई निशानी नहीं, मगर शक है, पता नहीं ये हैज है कि इस्तिहाजा है, तो अपना खुद का यकीन और शक देखें। उनको खुद को यकीन है कि ये हैज है, हालांकि निशानी नहीं है, वक्तिया भी नहीं है, वक्तिया भी नहीं है, पहला कतरा बाहर आए, निशानी भी नहीं है, मगर खुद को यकीन है कि मेरा हैज इसी तरह ही आता है। शुरू में निशानी नहीं होती, ऑटोमेटिकली निशानी आगे आने वाली, तो खुद का यकीन है तो हैज मान, चाहे भले निशानी न हो और वक्तिया भी नहीं। निशानी है तो हैज है, निशानी नहीं है तो अपना यकीन पे, मगर उनको खुद को शक है कि हैज है इस्तिहाजा है, तो दोनों को जमा करना पड़ेगा, दोनों को जमा करना पड़ेगा, हैज भी समझेंगी और इस्तिहाजा भी समझेंगी। जितनी चीजें हैज में हराम है उससे दूर रहेंगी और एहकाम करके इस्तिहाजा का एहकाम करके नमाज पढ़ेंगी, क्योंकि शक में है, शक में है तो दोनों को जमा करेंगे, हैज और इस्तिहाजा को। यकीन है तो हैज जानेंगे। तो इतना मुझे बस इतना मसला आज के लिए काफी है। फिर किसी को पर्सनल हो तो आप पर्सनल भेजना, तो मैं पर्सनल जवाब दूंगी, तो क्योंकि ये पब्लिक को सबको जरूरत नहीं है तो दूसरे सवाल फिर रह जाएंगे। आपके सवालात को मैंने कंप्लीट किया। अददिया का अगर निशानी नहीं है मगर खुद को यकीन है हैज है तो हैज होगा, शक है तो दोनों को जमा करें, हैज और इस्तिहाजा। बस ये आखिरी मसला था, इंशाल्लाह खैर इंशाल्लाह। अब हम आपके सवालात पे आएंगे। सवालात बहुत ज्यादा है, मगर एक हमारे सवालात पे आने के पहले एक आपको बहुत एक अहम बात बताऊंगी। मुझे खुद को भी अभी अभी पता चला, आपको भी अगर चाहिए तो मदरसतुल कायम की रिकॉर्डिंग जो है, आप हैरत अंगेज दायमी वुजू के फवाइद, जो दायमी वुजू में रहता है उसके फवाइद क्या क्या है वो आपको वहां से मिलेगा। दायमी वुजू में रहने का फवाइद, उसमें ये मसला है। उसमें मसला क्या है कि आयतुल्लाह सिस्तानी सब मराजे से हटकर, सारे मराजे कहते हैं वुजू में कुर्बतन इल्लाह के, तो वुजू बिल्कुल सही, अल्लाह के हुक्म के तामील में मैं वुजू करती हूँ, वुजू सही है। जिस तरह आप देखेंगे नाबालिग पे खून, सब मराजे कहते नहीं है, सिस्तानी कहते हैं। तो कुछ मसाइल सिस्तानी हट के, कई मराजे कहते हैं कि दूसरा हाथ सेकंड मर्तबा धोना मुस्तहब है, वुजू में 2 मर्तबा धोना उल्टा हाथ, बायां हाथ सिस्तानी कहते 1 मर्तबा काफी है, दूसरा मुबा है, मुस्तहब नहीं है, तो मुबा के लिए क्या फायदा में। तो इसमें एक मसला ये में फर्क है जो आज बताना चाहती हूं मैं।
کہ فرماتے آیت اللہ سستانی کہ وضو صرف آپ نے نیت کی قربتاً اللہ تو وہ وضو باطل ہے، وہ وضو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، باطل ہے، سوائے کہ وہ لوگ جن کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا، آیت اللہ سستانی کا فتویٰ نہیں پتا تھا، تو ان کا وضو قبول ہے، مگر فائدے میں کیسا ہوگا نقصان وہ اللہ خود جانتا ہے، کیونکہ جو مرجع کا فتویٰ دیکھنا پڑتا ہے، مرجع کا فتویٰ۔ تو پھر وضو مستحب کب ہو سکتا ہے کہ ہر حال میں دائمی وضو کرنا ہے، وضو میں رہنا ہے، تو وہ تو کہتے ہیں خالی قربتاً اللہ کہہ دیا تو وضو بیکار ہے، نہیں ہوگا، قبول ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں۔ وہ کہتے کوئی نیت ہو، کوئی مقصد ہو وضو کا مقصد ہے ان کا ریزلٹ چاہیے۔ وضو کیوں کرتا ہے انسان؟ کہ باطنی طہارت چاہیے، روحانی صفائی چاہیے، تو یہ نیت ہو کہ میں طہارت، باطنی طہارت کے لیے، روحانی صفائی کے لیے میں وضو کر رہی ہوں، نتیجہ مقصد وضو کا کیا ہے وہ دماغ میں ہو، یا میں نماز کے لیے کر رہی ہوں تو کبھی ٹھیک ہے، اسے واجبات بھی ہوگا، مستحبات ہوگا، یا میں قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کر رہی ہوں، یا تو قرآن کے الفاظ کو مس کرنے کے لیے میں وضو کر، یا اللہ کے ناموں کو ٹچ کرنے کے لیے میں وضو کر رہی ہوں، کوئی نیت ہو کس لیے میں کر رہی ہوں تو یہ وضو صحیح ہے، ان کا ثواب اور سارا فوائد حاصل ملے گا۔ ان کی تحقیق ہے، ان کے فتویٰ ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ خالی قربت اللہ کیا، ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ کس مقصد کے لیے وضو کر رہے ہو تو وہ وضو بیکار ہے، مگر اب تو کر چکے ہیں تو وہ وضو انشاءاللہ صحیح مانا جائے گا، مگر اب بدلنا پڑے گا۔ تو بیسٹ یہی ہے ہم کرتے ہیں کہ ہم طہارت میں رہنے کے لیے، باطنی طہارت، روحانی صفائی کے لیے، کیونکہ اس کا ساری دعاؤں کو ہم دیکھیں گے تو دعا کا یہی مطلب ہے کہ دعا باطنی صفائی سکھاتا ہے، کہ وضو باطنی صفائی۔ تو یہ پہلے میں نے نیا مسئلہ مجھے بھی ملا تو میں نے سوچا پہلے آپ سے شیئر کروں، یہ ہو گئی بات۔ یہ کس کے لیے؟ جو مکمل طور میں آیت اللہ سستانی کے مقلدین ہیں، ٹوٹلی مقلدین، جو خوئی میں باقی، آیت اللہ خمینی میں باقی وغیرہ، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف کمپلیٹ سستانی کے تقلید میں ہے۔ سستانی کی تقلید میں تو سب ہے مگر باقی کس میں ہے؟ تو پورے تقلید سستانی کے ان کے لیے ابھی کوئی دماغ میں ہو، دماغ میں نہیں تو پتہ ہو کہ میں وضو کیوں کر رہی ہوں، باطنی طہارت کے لیے کہ کس چیز کے لیے، پھر وہ وضو ہر چیز میں چلتا ہے، واجب مستحب ہر چیز۔ اب آپ کے سوالات شروع کرتی ہوں۔ ہمیں بچے صبح اسکول جا رہے ہیں تو صدقہ دینا بہت اچھی بات ہے، صبح سویرے تو بہت مشکل ہے اس وقت مستحق کو ڈھونڈنا، تو ہم بچے کے ہاتھ سے پرندوں کو، کبوتر وغیرہ کو دانا پانی دلواتے ہیں، تو کیا یہ صدقے میں شمار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ نیکی تو بہت بلند ہے، اللہ کی مخلوق کو دانا پانی دینا، اللہ کی مخلوق ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، بہت اچھی نیکی مانی اسلام نے، مگر صدقہ نہیں، صدقہ انسان سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صدقے کی نیت بھی کی تو آٹومیٹیکلی وہ نیت ایکسپٹڈ نہیں ہے، بھلے آپ نے کیا مگر ثواب ملا، نیکی لکھی گئی، مگر صدقہ نہیں شمار ہوا، کہ صدقہ انسان کو ہی دینے سے ہوتا ہے، انسان کو ہی دینے سے ہوتا ہے۔ آپ ان کا کہنا ہے تو صبح سویرے ہم ثواب لینا چاہے تو کیسے لیں؟ تو وہ آپ کسی بھی مجتہد، حاکم شرع یا ان کا وکیل سے اجازت لے لیں۔ ہم لوگوں نے یہ کیا ہے، آپ کو فوراً فائدہ، شب قدر کی رات کو 3 حصوں میں صدقہ دینا ثواب، پہلے حصے میں، درمیان میں، آخری میں۔ ابھی آپ نے ایسے نیکی کیسے کریں گے؟ کون ملے گا؟ سوری آپ نے میوٹ کر دیا ہے، نہیں سنائی دیتا۔ خود بخود ہو گیا، سوری، ہاتھ لگا ہوگا، ٹھیک ہے، تھینک یو آپ نے بتانا سے۔ تو پھر لیلۃ القدر میں ہمیں 3 مرحلے میں دے رہے، تو ہم حاکم شرع کی اجازت لے لی کہ ہم صدقہ جمع کرنے کے لیے ہمیں اجازت دو، ایک ڈبہ رکھا ہے گھر میں، اس میں ڈالتے چلے جائے، شب برات کو آپ کو صدقہ دینا ہے، بڑی برات، شب جمعہ آپ کو صدقہ دینا ہے، تو آپ کو فوری طور پر ان کا سارے فوائد، رد بلا رد ہو جائے گی، بیماری ٹل جائیں گی، سارے فوائد، حالانکہ کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ اجازت لے کہ آپ کو جمع کرنے کے لیے اجازت مل جائے، تو آپ باکس میں آپ جیسا ڈالیں گے صدقہ فوراً آپ کو سارے فوائد ملیں، فوراً۔ تو آپ اجازت لے لو واٹس ایپ میں کہ ای میل میں، کسی بھی مرجع، کسی بھی مجتہد کا وکیل سے اجازت لے لو،
حاکم شرع کی اجازت سے، یا تو کوئی غریب ہو جس کو آپ دینا چاہتے ہو رشتہ دار، ان کو کہہ دو کہ میں آپ کے لیے جمع کرتی ہوں، مجھے جب آپ نیت کرو صدقے کی، اس کو مت کہو کہ صدقہ ہے، اس کو نہیں پسند آئے گا. آپ انہوں کہ میں آپ کے لیے پیسہ جمع کرتی ہوں، مجھے آپ اجازت دے دیں، تو پھر آپ کو ہر روز کا ثواب مل جائے گا. جیسے آپ نے پیسہ ان کے ڈبے میں ڈالا ان کی نیت سے کہ میں نے ان کی اجازت لے لی ہے، تو ہر روز کا فوراً صبح سویرے آپ کو فائدہ ملے گا. آپ نے حاکم شرع کی اجازت لے لی، ڈبے میں ڈالا، جمع ہو گئے، بڑی رقم ہو گئی، تو آپ کسی مستحق کو دے دیا. تو آسان مسئلہ ہے، یا تو غریب کو مالک بنا دے یا تو حاکم شرع سے رابطہ قائم کرے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت آسان مسئلہ ہے، بہت مشکل نہیں ہے. تو پھر پرندے کو بھی ضرور دو، ایک اچھی ثواب اور نیکی ہے. کیا پتا پرندے کو خوش کرنے میں کئی مصیبت ٹل جاتی ہے، بھلے صدقے کی نیت نہیں ہے مگر یہ نیکی کئی مصیبت کو ٹال دیں گی. تو یہ پھر اس کا دوسرا سوال ہے کہ صدقے میں بہترین چیز کیا ہے؟ بہترین چیز سامنے غریب کو دینا، جس کی جو ضروریات زندگی ہو وہ بیسٹ بنے گا. ان کو ڈاکٹر کے پیسے نہیں ہے، دوا کے پیسے نہیں ہے، تو وہ بے صدقہ ہو گئے، آپ نے دے دیا. ان کے پاس گھر کا کرایہ کا مسئلہ ہے تو آپ نے دے دیا کو کرایہ میں. اسکول کی فی نہیں ہے بچے میں تو بچے کو پاس آپ نے مومن کو دے دیا اسکول کی فی کے لیے. تو جس کی ضروریات ہے زندگی میں ان کو آپ نے دے دیا، آپ کو کسی بھی طرح پتہ چل گیا، آپ صدقے کی نیت سے دے کے ان کو دے دیا، تو وہ جہاں ضرورت ہے وہاں راشن کھانا پینا دے سکتے ہو، لباس دے سکتے ہو. مگر لباس کے بغیر تو چل جائے گا، 2-3 لباس ہو تب بھی، مگر اسکول کے فی کے بغیر تو نہیں چلے گا. گھر کے کرائے کے پہ بتی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، واٹ ایور، یہ تو اس میں ضرورت ہے. ہم ہر مہینے خالی راشن دیتے رہیں گے تو دوسری ضروریات زندگی وہ کب پورا کریں گے بیچارے غریبوں. تو بہترین صدقہ ہے کہ جس کو جو ضرورت مند کو جو تکلیف دور کرنا، کسی کی مالی پریشانی دور کرنا، یہ افضل ترین صدقہ مانا جائے گا. پھر کس کو دینے میں ثواب کی کیٹیگری ہے. سب سے زیادہ ثواب ہے کہ ہمیں طالب علم کو دے، غریب طالب علم کو دے، باعمل طالب علم کو دے. غریب بھی ہے، باعمل بھی ہے، علم حاصل کرتا ہے تو غلط جگہ میں ہرگز نہیں اسپینڈ کرے گا، بہترین جگہ میں کتاب خرید دے گا، کچھ نہ کچھ اچھا کام کرے گا. تو کیٹیگری ثواب ہے. لیلۃ القدر میں لوگ عالی علماء کو دیتے ہیں. علماء زیادہ تر میانہ روی ہوتے، مالدار تو بہت مشکل ہوتے علماء، کیونکہ ان کی زندگی اتنی سادی گزارتے ہیں اور بہت کم دیا جاتا ہے ہدیہ. کچھ لوگ بہت ظلم کرتے ہیں علماء پہ، ذاکرین پہ، تو ان کو دینا زیادہ ثواب ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے یا تو میانہ روی ہوتے. ان کو بھی کتاب لینی ہے، ضروریات زندگی، عیالدار ہے، تو شب قدر شب برات ان کو دے دیا تو بہت اچھی بات ہے. تو کس کو دینے میں جتنا انسان بلند ہوگا ان کو دیں گے اتنا زیادہ ثواب. مالدار کو بھی دے سکتے مگر اتنا ثواب نہیں کہ اس کے پاس تو ہے، مگر صدقہ دے سکتے مالدار کو بھی. آپس میں گھر میں ایک دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں. جس کا نان نفقہ ہے ان کو نہیں دے، جس پہ نان نفقہ واجب ہے ان کو نہ دے. بیوی دے سکتی ہے شوہر کو صدقہ، بیوی پر نان نفقہ کسی کا بھی واجب نہیں، وہ دے سکتی ہے. بچوں کو بھی صدقہ دے سکتی ہے، والدین کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں. جس کا نان نفقہ اس پہ نہیں ہے شوہر کو بھی صدقہ دے سکتی ہے. مگر مالدار ہے تو اس کا ثواب کم ملے گا، ضرورت مند ہے تو نیچرلی ثواب اس کی مشکل آپ نے حل کر دی. مگر صدقہ تھوڑے کو دیا جا سکتا، باعمل کو دیا جائے. کہ عام مومنین ہے، بھلے عالم دین نہیں ہے، طالب علم نہیں، مگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، ان کو دیا. شیعہ ہے، شیعہ کو دینا زیادہ ثواب اہل سنت کو دینا. اہل سنت کو بھی دیا جا سکتا ہے، کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، مگر ثواب کی کیٹیگری میں فرق پڑ جائے. تو خود آپ کو اللہ سے کاروبار کرنا ہے، آپ کو زیادہ ثواب چاہیے تو آپ خود سوچ سمجھ کے صدقہ دیں. مگر ہر روز کا فائدہ لے کے حاکم شرع کی اجازت لے لے تو آپ کا صدقہ ہر روز کا بن جائے. شرعی فقیر کو دینا کتنا ثواب. عیالت دار ہے، بچے ہے زیادہ، والدین ہے گھر میں، آمدنی کم ہے اور جائز خرچہ زیادہ ہے، جائز حلال خرچہ زیادہ ہے، اس کو شرعی فقیر کہتے ہیں. مسکین یعنی کوئی آمدنی ہی نہیں، مسکین کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے. شرعی فقیر کے پاس آمدنی ہے مگر جتنے لوگ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ان کے لیے خرچہ پورا نہیں، اور حلال جائز خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، بہت زیادہ ثواب ہے شرعی فقیر کو دو. ٹھیک ہے، یہ صدقہ کا سوال کمپلیٹ ہوا.
کیا کس طرح ہم کمبائن کر سکتے ہیں قضا نماز کو نماز شب کو؟ قضا نماز اور نماز شب کو وہ لوگ ہی کی رائے دیتے ہم لوگ، یا علماء دیتے، یا ہم ذاکرین ہیں کہ جن کی بہت زیادہ نماز قضا ہے، بہت زیادہ 7-8 بچے ہو گئے، استحاضہ مسائل نہیں جانتے تھے، 40 سال دن کیا کئی مہینہ جب تک خون چلا نماز نہیں پڑھے، بہت زیادہ نماز، وہ نماز شب کے ساتھ نماز کے شب کے وقت پڑھ لے۔ مگر جن کی تھوڑی بہت قضا ہے تو شب بہت امپورٹنٹ نماز، انقلاب لانا ہے زندگی میں، تو لوگوں نے 2 وجوہات سے انقلاب لایا۔ روحانیت کو بڑھانا، جتنا روحانیت کو بلند کرنا چاہتے ہو تو 2 چیز بتاتے، ایک دائمی وضو، ہر وقت وضو میں رہنا، جتنی مرتبہ ٹوٹے وضو کرو، جتنی مرتبہ ٹوٹے وضو کرو، اور دوسری نماز شب، نماز تہجد۔ تو حتی الامکان کوشش کرے کہ دین میں صبح دوپہر شام جب بھی ٹائم ملے، ظہر کی قضا، عصر کی قضا، مغرب کی قضا، عشاء کی قضا، فجر کی قضا، کیونکہ اس کا کوئی ٹائم معین نہیں، کبھی بھی قضا نماز دے سکتے، مگر تہجد کو مس نہ کرے۔ تہجد کو الگ سے ان کا بہت زیادہ روحانیت ہے، بہت زیادہ۔ تو اب مگر اس کو اللہ سمجھو بہت زیادہ اس کی قضا نماز، اس کو کمبائن کرنا ہے، تو کیسے کمبائن کریں؟ تو پہلی 8 رکعت میں وہ قضا نماز کی نیت سے پڑھیں گے، قضا نماز 4 رکعت ظہر کی قضا، 4 رکعت عصر کی قضا، فجر کی 2 قضا، 10 ہو گئی نا، 1 صلاۃ الوتر پڑھ لیں، 11 ہو گئی۔ پھر خدا سے دعا کرے، خدایا میں نے اس نماز کا چنا ہے ٹائم تہجد کا، مجھے تیرے سے امید ہے، تو جواد ہے، تو کریم ہے، مجھے نماز شب کا ثواب بھی تو دے گا۔ خلوص ہے، اس میں نیت میں خلوص ہے تو ثواب شب کا بھی ملے گا، اور واجب نماز کا وبال بھی اتر جائے گا۔ تو نیت ہوگی قضا نماز کا، نیت کو 2 نیت نہیں کر سکتے، نیت کو 2 نیت نہیں کر سکتے، قضا کی نیت کریں گے، نیت میں قضا ظہر پڑھے، میں قضا عصر پڑھے، میں قضا فجر پڑھے، 10 ہو گئے، 1 وتر کو ڈال دیں، 11 ہو گئے۔ پھر اللہ سے دعا کرے، پہلے بھی دعا کرے، بعد میں بھی دعا کرے کہ مجھے تجھ سے پوری امید ہے اللہ کہ تم مجھے نماز شب کا بھی ثواب دے گا، تہجد کا، میں اس ٹائم پہ 4:30-5 بجے اٹھ کے میں پڑھ رہی ہوں قضا نماز، تاکہ تو مجھے تہجد کا ثواب بھی دے دے، تو دونوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اس طرح ہم کر سکتے، نیت 2 نہیں ہو سکیں گی۔ تو میں رجا کی نیت کا سوال، بہت لمبا سوال آیا، رجا ہے، وہ بعد میں بتاتی ہوں، بہت لوگوں کنفیوز ہو گئے، رجا کی نیت لوگوں کچھ پہلی مرتبہ سنا تھا رجا، پھر خاص کر کے وہ لیلۃ الرغائب کو جعفر طیار سے ملے کہ لوگوں کا دماغ اتنا بگڑا، یہ میں بعد میں بتاتی ہوں، اس کا سوال آ گئے، 2-3 سوال آ گئے رجا، مگر یہ پہلے چھوٹے چھوٹے ختم کرتی ہوں میں۔ اس طرح آپ نیت کو ملا سکتے ہو، نیت نہیں، دعا سے، نیت قضا کی، دعا سے آپ نماز تہجد کا ثواب لے لیں گے۔ شوہر پہ قرضہ، یہ سوال آ گیا تھا، میں نے جواب دے دیا، واپس آیا۔ شوہر پہ قرضہ ہے اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہم زندگی گزار رہے، عورت کہتی کہ میں بھی کما رہی ہوں اور میں محنت سے سیو کرتی ہوں کہ رینی ڈیز کے لیے، کہ جب ایمرجنسی ہو تو یہ پیسے کام آئے، میں محنت سے سیو کرتی ہوں کہ ایمرجنسی کچھ آ جائے تو کچھ پیسے ہو، بیماری سیماری کچھ آ جائے تو میں جمع کرتی ہوں۔ تو کیا خمس ہوگا کہ میں ایمرجنسی لے کے جمع کر، جب میں نے شوہر قرض دار ہے، ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی رہ رہے، تو میں سیونگ کرتی ہوں کہ ایمرجنسی میں کام آئے، تب بھی چاہے جتنا کنجوسی سے گھر چلائے، کفایت شعار سے کام چلائے کہ میرا پیسے بچ جائے، میں سیونگ کروں تاکہ رینی ڈیز میں کام آئے گا، تاکہ میں سخت دن میں کام آ جائے گا، تب بھی خمس واجب ہے۔ ہر حال میں سیونگز پہ خمس ہے، چاہے تم کفایت شعار کر کے، کنجوسی بھی کر کے، محنت کر کے تم نے سیو کیا، تب بھی تاریخ آئی، وہ تو ورکنگ وومن، تاریخ آئی ایکسٹانی تاریخ معین کرنا واجب ہے، تاریخ آئی لا محالہ خمس دینا پڑے گا۔ تو خمس کی تاریخ سے پہلے اپنے شوہر کا قرضہ کیوں ادا نہیں کرتی؟ شوہر کا قرضہ کیوں ادا نہیں کر دیتی؟ مدد کرے ان کو قرضہ ادا کرنے، آپ کل کی فکر نہیں کریں، اللہ پہ توکل ہو، آپ یہ فکر نہ کر کہ ایمرجنسی میں آئے گا، اللہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ آپ وہ قصہ تو جانتے، بہت مشہور قصہ ہے، رسول کے پاس ایک شخص آئے، بہت پریشان تھا، کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف 10 مہینے کا خرچہ ہے، میرے فصل ہمیشہ اتنی اچھی چلتی ہے
کہ 2 سال کا خرچہ میں الگ رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ٹینشن میں 2 سال کا خرچہ ہر سال ایسا ہوتا ہے۔ اس پہلی مرتبہ فصل خراب ہو گئی، 10 مہینے کا خرچہ ہے میرے پاس، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ ابھی تو رسول اللہ سے اتنا سوال کیا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ایک شخص آیا، کھانا لے کے آیا، یا رسول اللہ یہ کسی مستحق کو کھانا دے دو، کسی بھی مستحق کو یہ کھانا پہنچا دو۔ رسول نے غلام کو ایک فلانی صحابی کے گھر بھیجا، ان کے گھر جا پہنچا، اس کے گھر کے کہ نہیں میں حقدار نہیں ہوں، رسول کو واپس کرو کہ میرے پاس 7 دن کا گھر میں کھانا ہے، 7 ڈیز وہ کہہ رہے بہت زیادہ ہے، میرے گھر میں 7 دن کا میرے پاس راشن، میں حقدار نہیں ہوں، واپس کرے۔ رسول نے دوسرا صحابی کا نا وہاں جاؤ ان کو دے دو، ان کے گھر گئے تو وہ کہ میں حقدار نہیں ہوں، میرے پاس تو 3 دن کا کھانا ہے، 3 دن کا راشن ہے گھر میں، 3 دن کا راشن ہے میرے گھر میں۔ واپس آئے غلام رسول اللہ کے پاس، تو پھر جاؤ سلمان کے پاس جاؤ، ابھی تیسری مدد کرو سلمان کے پاس گئے، سلمان کو آج پورے دن کا راشن ہے میرے گھر میں، پورا 1 دن کا 24 گھنٹہ کا راشن، میں حقدار نہیں ہوں، واپس لے جاؤ۔ آئے رسول کے پاس غلام، کبھی تو علی ہی بچا، جاؤ علی کے پاس لے جاؤ، یہ مولا علی کے پاس گئے، مولا ابھی کھانا کھا کے مطمئن ہو کے اٹھاؤ، کل کا فکر اللہ جانے، کل کا کام اللہ پہ، توکل اللہ پہ، ابھی کھا کے اٹھاؤں، میں مستحق نہیں ہوں۔ واپس کھانا گیا، رسول نے وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، سارا ماجرا سن رہا ہے کیا ہو رہا ہے، غلام آ کے بتاتا ہے۔ رسول نے کہا دیکھا تیرے پاس 10 مہینے کا خرچہ ہے، تو پریشان ہے، دیکھا ان سب کو، دیکھا میرے اصحابوں کو، دیکھا نا۔ تو یہ حالت ہے، ہمیں گھبرانا، توکل ہونا چاہیے، تو یہ ہمیں مولا کی پیروی میں ہماری کمی ہے، توکل میں آنا چاہیے، مولا کو بہت بے تحاشا چاہتے ہیں، مگر پیروی کی بات آئی تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ ہمیں تو فوراً خمس دے دے، کس کو دکھا جا رہے خمس، کس کو؟ امام کو، سادات کو، اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی؟ زہرا کا حق ہے، خمس کا دوسرا نام ہے حق کے زہرا، حق کے زہرا دوسرا نام ہے، حق کے زہرا ادا کرنا کتنی برکت و رحمت ہوتی، کئی پریشانی دنیا میں آج حق کے زہرا کو کھا جاتے ہیں، صدق نہیں کھا لیا ہم لعنت کرتے ان پہ، ہم خود کھاتے زہرا کا حق۔ تو ہر سیونگ سے خمس واجب ہے، چاہے آپ نے کی شفا شعار سے کام کیا، کنجوس سے کام کیا، سیونگ پہ خمس واجب۔ شوہر کی مدد کر کے میری رائے ہے ان کا قرضہ ادا کرنے میں مدد کرو، کل کی فکر نہ کرو، اللہ بہت بڑا ہے۔ اچھا، جس میں ہے نابالغ بچے کو مارا تھا، بالغ ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے، تو کیا دیت دینے پر؟ ہرگز نہیں، اس کو پتا ہے کہ دیت ہوتی ہے، وہ مسئلہ جانتا ہے کہ دیت واجب ہے ماں پہ، مگر وہ کہتا ہے نہیں ماں میں نے تو مارا، اس کا بھی گناہ معاف کرتا ہوں، دیت بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ مارنا تو حرام تھا، تو مارنا وہ ایک گناہ یہ ہوا اور دیت دینا ہے، تو دونوں گناہ امی میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، بالغ ہو گئے، سمجھدار ہے، تو معافی مل گئی، خدا سے معافی مانگ لیا، خدا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مانگتے جہالت میں نے گڑبڑ کی، تو بھی مجھے معاف کر دے، بیٹا بھی معاف کر دیا، دیت بھی معاف ہو گئی، الحمدللہ پاک ہو گئے، ختم، پاک ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اوکے، وہ ہو گئی سوال۔ اچھا، اب میں رجا کی نیت پہلے بتا دیتی ہوں، یہ دوسرے لوگوں کی طرف سے سوال آیا ہے، دوسرا لوگوں کا سوال ہے، اب میں یہاں سے شروع کرتی ہوں۔ پہلی سوال یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ ہمیں اچھی طرح سمجھائیے کہ اگر یہ لیلۃ الرغائب کی نماز اور جعفر تیار کو کیسے ملایا جائے، ہم نے سمجھ میں نہیں، میری تو رائے مت ملاؤ، ایک عالم نے آئیڈیا دیا تھا، کیونکہ وہ کلپ ہر جگہ گھومتی تھی، اسی لیے میں نے کلیئریفیکیشن کیا، کلپ ہر جگہ گھومتی تھی، اس ایک عالم نے بتایا کہ تم عمل گمٹ کرو تو تمہیں قربتاً اللہ کا فائدہ ملے گا، تو پھر مگر بڑے بڑے علماء سے میری بات ہوئی، بہت بڑے بڑے علماء، کہا نہیں تم رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھو لیلۃ الرغائب کی نماز، جعفر تیار پڑھنی ہے تو الگ سے پڑھو، میں نے مرج نہیں کرو، دونوں کو مرج مت کرو۔ ایک عالم کی رائے کی بیچارے تھی، وہ اپنی رائے دیا تھا، ایک عالم تھا وہ رائے دیا، تو جس کو فالو کرنا تو انہوں نے کیا، مگر زیادہ بہتر یہی ہے، علماء کہتے کیوں کہ لیلۃ الرغائب کی نماز مفاتح الجنان جیسی کتاب میں شیخ عباس قومی جیسا عظیم عالم نے مستحب لکھا ہے، مگر سستانی صاحب نے کہا تم رجا کی نیت سے کرو، رجائے مطلوبیت،
ہمارا مرجع نے خود کہہ دیا، نہیں کہا کہ تم دونوں کو کمبائن کرو، خود کچھ رائے نہیں دی کہ تم جعفر، خود نے کہا تم ضرور پڑھو، بہت عظیم نماز کیونکہ فوائد ہے، تم پڑھو رجائے مطلوبیت کی نیت سے کرو۔ تم رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں گے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو تم میں کنفیوژن بہت ہو گئے، تسبیحات اربع پڑھنا بھی، اسورا بھی پڑھنا، سب کو مکس کرنا، لوگ بہت کنفیوز ہو گئے۔ تو اتنا لمبا چلا لوگ تھک گئے، لطف بھی چلا، لذت بھی نماز کی نکل گئی، تھک گئے، لذت نکل گئی۔ تو یہ ہر ایک کے بس میں نہیں کہ ایسی عبادت کر سکے۔ تو پھر آپ کو ابھی سمجھاؤں گی کہ یہ دونوں کو عمل گمٹ کرنا، جمع کرنا ضروری بالکل نہیں۔ کیوں رجائے مطلوبیت کی نیت سے ہم اتنے بیزار ہو رہے ہیں؟ کیوں رجائے مطلوبیت کی نیت ہم حقیر نیت سمجھتے ہیں، ان کو یعنی ڈیگریڈ کر رہے ہیں؟ ہم اس نیت کو کیوں ڈیگریڈ کر رہے ہیں جبکہ بہت بلند نیت ہے، بہت اچھی نیت بتائی۔ آیت اللہ خوئی کے زمانے سے لوگ واقف تھے کہ آیت اللہ خوئی نے بہت زور دیا تھا، جو اتنا عظیم مرجع ہے، ایک ریکارڈ مرجع ہے، اتنا علم کے بے تحاشا ان کو بیان نہیں کر سکتا آیت اللہ خوئی، وہ بھی آج آیت اللہ سیستانی بھی رجا کی نیت سے کتنا تاکید کرتے ہیں، مستحبات انجام دینا، مکروہات سے بچنا، رجا کی نیت، رجا مطلوب ہے، ثواب کی امید میں کم کر رہے۔ تو آپ کو یہ مثال دوں کہ آیت اللہ سیستانی کہاں رجا کی نیت کہہ دیا۔ جیسے ہمیں سب کو پتا ہے کہ تمام مراجع متفق ہے کہ 6 تکبیرات، تکبیرت الاحرام سے پہلے ہائیلی ریکمینڈڈ مستحب کہا ہے، بعض مراجع نے ہائیلی ریکمینڈڈ مستحب، خالی مستحب نے، بعض نے مستحب کہا ہے۔ یہ 6 تکبیرات تکبیرت الاحرام سے پہلے اتنا بلند مقام ہے کہ اتنی حدیث سے ان کی تعریف میں ایک دو آپ کو یاد دلاؤں۔ حدیث میں کہ جس نے 6 تکبیرات کہی تکبیرت الاحرام سے پہلے، 6 تکبیرات، بعد میں بھی کہہ سکتے تکبیر احرام کے بعد میں بھی، مگر زیادہ ثواب ہے تکبیرت احرام سے پہلے 6 تکبیرات، گویا اس نے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا حق ادا کر دیا، یعنی اللہ کی پوزیٹیو کوالٹیز نے نیگیٹو کوالٹیز کو حق ادا کر دیا، سمجھ گیا، صفات ثبوت سلبیہ کا حق ادا کیا۔ جو 6 تکبیرات تکبیرت احرام سے پہلے کرتا ہے، اتنا زیادہ ثواب صفات ثبوت سلبیہ۔ اور 8ویں امام فرماتے ہیں کہ 8ویں امام کی حدیث ملتی ہے کہ جو درمیان میں اتنے سارے تکبیرات ہیں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، سجدے سے پہلے، سجدے کے بعد، 2 سجدے درمیان وغیرہ وغیرہ، جتنی مستحبہ، یہ سب مستحب تکبیرات ہیں درمیان نماز میں۔ اگر کوئی یہ 6 تکبیرات کو انجام دیتا ہے تو 8ویں امام فرماتے ہیں اگر درمیان میں کوئی بھی تکبیر کو چھوڑ دیا، بھول گیا یا چھوڑ دیا تو ان کی کمی پوری کریں گے، یہ 6 تکبیرات کمی پوری کر دے گا، نماز کے درمیان کی تکبیرات کو یہ 6 تکبیرات پوری کر دے گا۔ اور ساتھ رسول جب گئے آسمان کی طرف، یہ ایک ایک حجاب، ایک ایک تکبیر رسول نے ایک تکبیر کا ایک حجاب ہٹا، دوسرے آسمان پہ دوسرا حجاب ہٹا، رسول نے دوسری تکبیر کا، تکبیر کہتے رہے، حجابات ہٹتے رہے، اور رسول بلند منزل پہ پہنچ گئے۔ تو علماء کہتے ہیں 6 تکبیرات کرتے وہ بلند درجے پہ پہنچے گا، اتنی روحانیت ہے۔ پھر بھی آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں 6 تکبیرات رجائے مطلوبیت کے نصیب، پھر بھی ان اسپائٹ آف دیٹ آیت اللہ سیستانی فرماتے یہ 6 تکبیرات تم پڑھتے ہو تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے کرو۔ اب سوچیں، یہ احتیاط والی نیت، بہت کیئرفل، ایکسٹرا کیئرفل، کہ شاید ذرا سند میں ذرا سا شک چلا گیا، سند میں کہ ذرا سا روایت ضعیف رپورٹر جو ہے سند میں، تو مرجع احتیاط کرتا ہے، اور مرجع کیا کرتا ہے کہ شاید خود کبھی تحقیق بھی نہیں کرتا کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ واجبات اور محرمات کی تحقیق ان پہ واجب ہے، مرجع پہ، جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، مگر مستحبات اور مکروہات بہت زیادہ ہے، ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ تو مشہور ہوتا ہے جو احکام میں مشہور، تو وہ کہہ دیتا ہے رجائے مطلوبیت کر، شاید اس نے تحقیق ہی نہ کی ہو، مگر مشہور ہے، کسی نے مستحب مبکدہ کیا، کسی نے مستحب کہا، تو کہہ دیتا ہے بس میرے نزدیک رجائے مطلوبیت۔ شاید یا تو تحقیق نہیں کی، موقع ہی نہیں ملا، ان کو ٹائم نہیں ملا، یا تو تحقیق کی مگر سند نے کچھ تحقیق میں اتنا اس کو قربتاً والی نظر نہیں آئی بات، کیونکہ قربتاً یعنی امام نے کہا ہے، معصوم نے کہا ہے، واضح یقین ہو کہ معصوم نے کہا، یقین
मासूम ने कहा उन्हें यकीन, तो वो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते कि शायद मासूम ने इस तरह न कहा हो, जरा जुमले में कोई फर्क हो। जैसे उसने ये पूछा है कि ज़ियारत वारिसा, उसने पूछा है ज़ियारत वारिसा रजाए मतलूबियत की नियत से करे या कुर्बत? रजाए मतलूबियत की नियत से, रजाए मतलूबियत की नियत से पहले ज़ियारत तो भी उलमा मराजे कहते कि रजाए मतलूबियत। क्यों? कि ज़ियारत के अल्फाज जो है मासूम ने तालीम तो किया, मगर उसी वक्त वो तालीमात लेते हैं मासूम से, मगर लफ्ज में यही के यही हो गया। एक लफ्ज इमाम ने कुछ और कहा, वो कुछ और समझा। एक लफ्ज में भी हदीस किस्सा में उलमा मिसाल देते, कहीं तसरी है कहीं यसरी है, इतने में भी फर्क नहीं आना। मासूम का जुमला 100% यकीन हो मासूम का जुमला है तो कुर्बतन इल्लल्लाह। एक शायद एक लफ्ज में वो गैर मासूम, रावी हो गैर मासूम, तो गैर मासूम है तो उनसे तो कोई गड़बड़ हो सकती है ना, आखिर गैर मासूम है। एक लफ्ज में एक जुमले में तो उलमा तो कहते सारे हत्ता की सारत के जामिया कबीरा भी तुम रिजा के नियत से पढ़ो। हाँ कि इमामों ने तालीम की है, 10वें इमाम 6ठे इमाम इमामों ने तालीम की, फिर भी उलमा क्या कहते, क्योंकि अब इतनी लंबी ज़ियारत है ज़ियारत जामिया कबीरा, कहीं एक जुमला या लफ्ज में कुछ इमाम ने कुछ और कहा, उसने कुछ और समझ के और बयान किया, तो इमाम से तो वर्ड तो नहीं था, इमाम का तो लफ्ज नहीं था, तो रजाए मतलूबियत तो छोड़ना भी नहीं। तो रजा की ना बहुत अच्छी है, अगर वाकई मुस्तहब है तो ऑटोमेटिकली मुस्तहब में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एहतियात वाली नियत है, वो उलमा कहते ये बहुत बुलंद नियत, उनका सवाब बहुत ज्यादा मिलेगा। उनको नियत को हकीर न समझो। हम समझते यानी कुर्बतन अल्लाह के लिए नहीं, सवाब की उम्मीद में हम कर रहे, मकबूल होने की उम्मीद में हम कर रहे। किससे? अल्लाह से उम्मीद रख रहे। अल्लाह गया, अल्लाह का माइनस हुआ है, अल्लाह तेरे से उम्मीद में हम ये कर रहे हैं, अल्लाह तू मकबूल करेगा हमारे ये अमल, इसलिए हम कर रहे, उम्मीद है हमें। तो फिर अल्लाह आ गया, अल्लाह का माइनस है, अल्लाह तो है। तो इसीलिए उलमा कहते तुम सारा नियत और रजा में करो, जितनी मुस्तबा है, पूरी मफातुल जिनान इकबाल किताब जितनी है। हालांकि लैलतुल रगाइब सैयद इब्न ताऊस जो कई मर्तबा इमाम ज़माना की मुलाकात की है, सैयद इब्न ताऊस उनकी किताब लिखी हुई इकबाल, इसमें वो लैलतुल रगाइब की नमाज मुस्तहब करार देता है, कितना बड़ा शेख अब्बास की मफातुल जिनान। उसके अलावा और बड़े बड़े उलमा अपनी किताब में मुस्तहब करार दिए। आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा रजाए मतलूबियत करो, शायद उन्होंने तहकीक का टाइम भी ना मिला हो, मगर सब ने कहा है, और बड़े बड़े उलमा, तो मेरी तहकीक नहीं तो मेरे मुकल्लिदीन रजाए मतलूबियत कर ली। तो जब इतने बड़े बड़े किया तो हम रजाए मतलूबियत से क्यों घबराते हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने लैलतुल रगाइब की नमाज छोड़ दिया रजाए मतलूबियत सुन के, रजाए सुन के कुछ लोग लैलतुल रगाइब हर साल पढ़ते थे, रजाए नियत है बस तो मैंने छोड़ दिया, इबादत से खुद को महरूम कर दिया, क्योंकि रजाए की नियत वो इतनी हकीर सी नियत समझ रहे, बहुत बुलंद नियत माना जाता है, बड़े बड़े मराजे की तहकीक है, बहुत एहतियात वाली नियत है। तो कितने लोगों कितने अच्छे अच्छे काम करके छोड़ दिया नमाज वेशत। पहले लोगों को नहीं पता था कि रिजाए मतलूबियत की नियत पढ़ना है, सब लोग कुर्बतन नियत से पढ़ते थे नमाज वेशत। बाद में पता था एक ही शख्स मरहूम की कुर्बतन पड़ेगा, क्योंकि लफ्ज वाहिद आ गया है, लफ्ज अहद आ गया हदीस में, तो करीब तरीन रिश्तेदार होगा वो कुर्बतन पड़ेगा, बाकी सारी दुनिया में जितने वेश्यत पढ़ेंगे वो रजाए मतलूबियत की नियत। तो कुछ लोगों ने छोड़ दिया, हमेशा पढ़ते थे छोड़ दिया, क्यों? उन लोगों ने रजाए मतलूबियत की नियत को पता नहीं क्या हकीर समझ लिया, डिग्रेड कर दिया है, ये बहुत गड़बड़ हो गई। इसलिए इनकी नियत आज समझाना बहुत जरूरी था, टाइम बहुत फ्लाई हो गया, मगर जरूरी था कि रजा की नियत, तो जितनी मुस्तहबात है रजाए मतलूबियत की नियत को पूरा सवाब मिलेगा, 100% सवाब मिलेगा। उलमा गारंटी देते बहुत सवाब मिलेगा, कहीं घबराना नहीं है। तो ये रजा की मतलब तो मुझे थोड़ा अच्छी तरह आज समझाना जरूरी समझा। तो आप लैलतुल रगाइब की नमाज आइंदा साल सिर्फ लैलतुल रगाइब रजा की नियत से पढ़ना, जाफर तैयार अलग से पढ़ना, दीन इतने बड़े बड़े हैं, अलग अलग पढ़ो, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। ओके, अब इसका सवाल है कि आपने बैंक का मसाइल बताया कि अगर सूद की नियत से लेते रहे, ये सुन के कि सूद हलाल है, बैंक का सूद हलाल है, तो सूद की नियत से लेते तो मसला नहीं पता था कि नियत में फर्क करना है कि हमने हिफाजत के लिए रखा है।
تو نیت حفاظت کے بجائے ان کی صاف ستھرا نیت تھی کہ مجھے اسلام سود اجازت دیتا اس لیے میں لے رہی ہوں. تو آیت اللہ سیستانی کو یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اب تک آپ نے یہ نیت کی سود کی انٹرسٹ کی تو وہ معافی ہے، آپ کو معافی، ابھی سے آپ نیت حفاظت کی کرو، حفاظت. دوسرا اس نے پوچھا کہ پہلے سے پتا ہے کہ فلانی بینک زیادہ دیں گے اس لیے ہمیں اس بینک میں گئے. تو نیت تو سود کی آتی ہی آتی ہے، انٹرسٹ کی آتی ہے. ہم نے جان بوجھ کر اس بینک میں رکھا پرٹیکولر کہ ہمیں زیادہ دیتے. تو یہ پتہ ہونا ہے، نیت نہیں کرنی، نیت حفاظت کی کرنی. یہ آپ کو پتہ ہے وہ نیت میں جائے گا، نیت میں نہیں جائے گا. نیت ہے کہ میں نے حفاظت کے لیے رکھا. جو علماء مرجع بتاتے اس میں آپ شک نہ کریں. تقلید کا فائدہ یہ ہے، تقلید کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا مرجع ہے وہ فائنل ہے، اس میں ہم نے کوئی چون چرا نہیں کرنا. ایت اللہ سیستانی کہتے رجاء مطلوب ہے تو ختم. تو پھر پتا چلا کہ یہاں اگر آپ نے نیت حفاظت کی اب سے کریں، چاہے پہلے سے پتا ہے کہ فلان بینک میں اس لیے رکھ رہی ہوں کہ مجھے زیادہ دیتا ہے. آپ کو ایک مثال دیتے، علماء دیتے مثال. زید بن بکر، یہ دو لوگ تھے. علی نام کا ایک شخص ہے، وہ یہ کام کرتا ہے لوگوں کو قرضہ دیتا ہے، کیونکہ قرضے کا دینا کا ثواب زیادہ ہے نا. صدقہ کا ثواب رسول فرماتے 10 گنا ثواب ہے، اور جتنی نیت کے داروں میں ثواب بڑھتا چلا جائے. مگر کوئی قرضہ دے، کسی کو لون دے، 18 گنا ثواب ہے، 18 times more ثواب. کیونکہ کسی کو آپ نے مدد کی تو وہ پیر پہ کھڑا رہ جائے گا، وہ صدقے کا محتاج نہیں ہوگا. تو علی نام کا شخص ہے کہ اس کا کام یہ لون، لوگوں کو لون دیتا ہے انٹرسٹ بغیر. آف کورس شیعہ اتناشری ہے، شیعہ اتناشری ہے، لون دیتا ہے انٹرسٹ کے بغیر. 10,000 ادھار دیا تو 10,000 واپس لیتا ہے، 20,000 لون دیا تو 20,000 لیتا ہے واپس. تو زید اور بکر ان کی ہمیشہ عادت تھی کہ علی کے پاس جا کے قرضہ لیتے تھے، واپس کرتے تھے. مگر زید کی عادت ہے کہ زیادہ کر کے دیتا تھا. اگر 10,000 لیا تو 11,000 دیتا ہے واپس. مگر بکر جو ہے 10 کا 10 دیتا. ان کو پہلے سے پتا ہے، علی کو پتا ہے. تو دونوں ایک دن آئے، الگ الگ آئے کہ ہمیں 10,000 کا قرضہ چاہیے. تو علی نے سوچا زید کو دوں بہتر، میرے پاس 10,000 ہے، زیادہ نہیں، دونوں کو 10,000 چاہیے اور میرے پاس اونلی 10,000. تو میں کیوں زید کو نہ دوں؟ مجھے یقین ہے کہ مجھے 11,000 دے گا، کیونکہ اس عادت میں وہ سخی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان میں مانتا ہے کہ میں نے ان کو قرض دیا، اب 1,000 زیادہ دے گا. شریعت کہتی بالکل صحیح کام کیا، یہ انٹرسٹ نہیں، اس نے مانگا نہیں، اس نے تو کہا تھا 10,000 لو، 10,000 واپس چاہیے، ختم. مگر زید نے اضافی رقم دی احسان کے بدلے میں 11. ان کو پتا ہے کہ ایڈوانس میں کہ زیادہ دیتا ہے، اس نے بکر کو نہیں دیا، ان کو دیا. شریعت اجازت دیتی ہے. تو پتا چلا کہیں گھبرانے کی بات نہیں، حفاظت کے لکھو، آپ کو پہلے سے بھی پتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایکسپٹیڈ. ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ اپن یہ جو رجب شعبان رمضان میں مستحب نماز جو بہت ساری ہوتی ہے، ہم چاہتے سب کچھ پڑھے، جیسے کل سے ایام بیعت شروع ہو رہے ہیں، 13، 14، 15 کی، تو ہم اتنا نہیں پہنچ سکتے. مغرب کے بعد شاید یہ جواب آپ نے دیا ہو، معلوم نہیں، میں اس ٹائم نہیں تھی. تو ہم اس کو دن میں پڑھ سکتے ہیں وہ نماز کو رضا کی نیت سے؟ ہاں، رجا کی نیت سے پڑھ. حالانکہ اس ٹائم میں بھی پڑھو تو رجا کی نیت سے، اگر رات کو بھی پڑھو تو رجا کی نیت، دن میں بھی پڑھو تو رجا. ہر مستحب کا ٹائم ہم چینج کر سکتے ہیں رجا کی نیت سے. بلکہ آیت اللہ سیستانی تو کہتے وہ بھی سب دعائیں، اللہم ارجو والی دعا، سب دعائیں بھی صرف پتا ہونا کہ میں اللہ کی اس امید میں پڑھ رکھی ہوں، ثواب کی امید میں، بس یہ پتا ہونا وہی نیت ہے. ہاں، کیونکہ ہم ہر جگہ شامل نہیں ہو سکتے تو ہم دن میں بھی اس کو تھوڑا آدھا اس سے، کیونکہ اتنا نہیں پورا پڑھ سکتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے جو لیکچر آتے ہیں، اس پہ پہلے ولایت ٹی وی سے برابر آتے تھے، اس پہ نام وام لکھ کے یہ لیکچر نمبر یہ فلانا سب. اب ہے نا لیکچر میں ذرا گڑبڑ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکچر ایک تو ٹائم پہ نہیں مل رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس پہ لکھ کر نہیں آتا ہے کہ کون سا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 2 ہے، 3 ہے، 5 ہے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں جیسے پہلے ولایت ٹی وی سے برابر ہی آتا تھا، اب اس میں ذرا سے اس پہ آپ اتنی محنت کرتی ہے اور ہم سب انتظار میں رہتے ہیں، لیکن ذرا سا اس پہ دھیان رکھنا. ٹھیک ہے، ہم تلاش کریں گے. ہم اس کے مجھے نہیں پتا تھا، یہ انشاءاللہ میں تلاش کروں گی کہ کیوں رکاوٹ کیوں آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ ہم اللہ بہت بڑا ہے. شکریہ. کسی کا اور سوال ہے؟ ارجنٹ والے سوال پوچھ لو، ارجنٹ والے سوال. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। कैसी आंटी आप, बहुत 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 मुबारक हो आपको, अपने पोते की शादी का बताया आपने, बहुत मुबारक। इंशाल्लाह और आपसे मिलने का बहुत दिल चाहता है, आप कराची आई कभी तो जरूर बताइएगा, इस प्लेटफॉर्म पे बताइएगा इंशाल्लाह। और अभी जो आपने रजाए मतलूबियत का बताया, तो अभी तक जो नमाज शब या नमाज मुस्तहब जो रोजाना की नवाफिल होते हैं, उनको भी रजाए मतलूबियत से पढ़ना है? पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। देखो आपको एक मसला बताती हूँ आयतुल्लाह सिस्तानी का। हम जिसकी तकलीद करते हैं, हमें पता नहीं कि सिस्तानी नमाज तहज्जुद को, चलो आपने तौजील मसाइल भी नहीं खोली, आपको पता भी नहीं था कि सिस्तानी का मसला आपको नमाज तहज्जुद पढ़ना है, आपने तहकीक करना जरूरी भी नहीं है। आपको नहीं पता था आयतुल्लाह सिस्तानी की आप तकलीद करे, उसने मुस्तहब करार दिया है कि रजाए मतलूबियत। तो बस जब भी यकीन न हो तो रजाए मतलूबियत, यकीन हो कि सिस्तानी साहब ने मुस्तहब किया है तो कुर्बतन इल्लल्लाह। जब भी शक हो, पता नहीं मसला, तहकीक करने भी जरूरत नहीं कि मेरा मर्जा क्या कह रहा है, आयतुल्लाह सिस्तानी क्या, तहकीक भी जरूरी नहीं, सारे उलमा खुद ये बताते, तहकीक भी जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है रजाए मतलूबियत। चलो नमाज तहज्जुद तो कुर्बतन इल्लल्लाह है, मगर जितनी ज़ियारत है सब रजाए मतलूबियत। ये नमाज रजब शाबान सब रजाए मतलूबियत। क्यों? हमें यकीन नहीं है कि सिस्तानी क्या कहते हैं। जब तक हमें पता नहीं कि आयतुल्लाह सिस्तानी जिसकी तकलीद हो रही है वो क्या कह रहा है कि मुस्तहब करा देता है कुर्बतन कि जाए, तो समझ लो कि रजाए मतलब है, न तहकीक करना है, न तलाश करना है, न किसी को पूछना है, बस सीधा ऑटोमेटिकली मुस्तहब में चली जाएगी। ऑटोमेटिकली ने मुस्तहब की नियत किया, ने रजा थी तो ऑटोमेटिकली रजा में चली जाएगी। इतने तो हम अभी तक कर चुके, अभी तक जो हम कर चुके हैं, कुर्बतन इल्लल्लाह कह दिया हमने। हाँ, अभी तक जो कुर्बतन इल्लल्लाह कर, अगर कुर्बतन होगी तो मुस्तहब में चले जाए, अगर रजा वाली होगी तो रजा की नियत ऑटोमेटिकली चली जाए। इसीलिए मसला मुश्किल नहीं है। अगर हमने रिजा की नियत किया, मुस्तहब थी तो मुस्तहब में ऑटोमेटिक चलेगी, अगर हमने मुस्तहब की नियत किया नहीं रजा वाली तो ऑटोमेटिक रजा में चले जाए। ये अल्लाह का काम है, नाम अमल बनाना वो अल्लाह का काम, हमें कोई इसका प्रॉब्लम नहीं। हमें वो करने जो हमारा मर्जा कह रहा है, बस मर्जा कह रहा है कि रजा मतलूबियत करो, जितने मुस्तहब अमाल है अब हत्तल इनका रजा की नियत से करो। अब ये 6 तकबीरात को देख लो, कितनी मशहूर तकबीरात, फिर भी सिस्तानी साहब को पूछा गया तो उन्होंने कहा रजा की नियत से करो। सेफ्टी रहते मर्जा कि कहीं इमाम का हुक्म यही कहीं हम गड़बड़ ना हो जाए, खौफ होता है। मर्जे का काम बहुत 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 कीमती और मुश्किल वाला काम है। अच्छा आंटी, आपसे मैंने ईरान जाने से पहले पूछा था, अल्लाह का शुक्र है कि ईरान की ज़ियारत करके आई हूँ और बहुत आपके लिए दुआ की है, क्योंकि आपने बाजमात नमाज का मसला बहुत अच्छी तरीके से बताया था। आपके लिए बहुत दुआएं की हैं, अनम बहन के लिए, कमल के लिए बहुत दुआएं की हैं, वहाँ पर सबके लिए, सारी मोमिनात के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी किसी का सवाल हो, किसी का अर्जेंट सवाल हो पूछ लो, वरना इंशाल्लाह सईदा अनम फातिमा मुझे भेजेंगी। वालेकुम सलाम। अच्छा, नमाज तो पढ़िए छे, पर सब नमाज तो पढ़िए छे, पर कुर्बतन इल्लल्लाह पढ़िए छे तो चाले नहीं? चाले कुर्बतन नमाज शब में चाले। दररोज ની જે નવાફિલ નમાજ છે, નવાફિલ નમાજ તહજ્જુદ જે 51 રકાત ને છે, જે ઈ બધામાં આપણે કુર્બતન પડી શકે, પણ રજાએ પૈરા તબી રજા છે, તબી અલાઉ છે। રજા પડવું હોય તબી રજા છે, कुर्बतन પડવું હોય તબી રજા છે। ઈ કે ઈ તો नहीं, पर આપણે બીજી કોઈ પણ નમાજ પડવી હોય તો ઈ બધી कुर्बतन જ પડાય છે કે કઈ પડવાની? બીજી नमाज જેનું खबर न हो, आपने सॉरी मैं उर्दू में बताऊंगी, जो ऐसी नमाज आपको पढ़नी, ऐसी दुआ आपको पता न हो कि आयतुल्लाह सिस्तानी ने क्या कहा है, सिस्तानी का फतवा नहीं पता हो कि उसने कुर्बतन कहा है कि रजा, तो फिर हमें रजा की करनी पड़ेगी। सिस्तानी का पता हो, तौजीउल मसाइल में ये नमाज हो यौमिया जो नवाफिल तहज्जुद जो है तौजी में, जिससे नमाज गुफैला है, तो इनके लिए तो हमें तकरीबन उन्होंने मुस्तहब बताया है जैसा मैंने सुना है। मगर रजा की नियत करें तो बहुत सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी है। एहतियात वाली नियत कहा जाता है उसको, एहतियात वाली। ऑटोमेटिकली मुस्तहब में तो चले जाएंगे, क्या मसला कोई नहीं, हमें ऑटोमेटिकली मुस्तहब में चले जाएंगे अगर हमने रजा किया तो, ठीक है ना? नियत केवी रीते करवानी रजाए मतलूबियत, बस एनो तर्जुमो खाली, तर्जुमा काफी है कि मैं मतलूबियत यानी कबूल करवानी, कबूल होने की उम्मीद, रजा यानी उम्मीद, मतलूबियत यानी कबूल होने की, सवाब होने की उम्मीद, कबूल होने की उम्मीद, बस उसका तर्जुमा जरूर नहीं ये अल्फाज याद रहे, जरूरी नहीं, क्योंकि वो तो पता होना नियत है। नियत मीन्स पता होना, वो नियत है, बस पता है कि मैं सवाब की उम्मीद में कर रही हूँ, मैं कबूल होने की उम्मीद में कर रही हूँ।
السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم عید السلام. مبارک میرا تارا سوال آنٹی. عید مبارک. عید مبارک. سوال ہی پوچھو. ہاں میرا بولو. سوال یہ تھا پلیز کہ جیسے جہاں نماز پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے تو اس کو کیا واشنگ مشین میں دھو سکتے ہیں؟ ہاں دھو سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے احترامی نہیں مانی جائے گی. واشنگ مشین میں دھونے سے بے احترامی نہیں ہوگی. اچھا، اور ایک ہمارے جو لینڈ لارڈ ہے نا، یعنی کہ ہمارا اوپر کا پورشن ہے، تو ہم جب نیچے جاتے تھے نا تو نیچے انٹرنس پہ ہم لوگوں نے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لگایا تھا اور مولا علی کا نقش. تو وہ انہوں نے وہاں سے سائڈ میں سے نا وہ جو سیوریج کی ہے نا پائپ وہ نکال دیے. تو اب وہ سیوریج کا پائپ جا رہا ہے تو اس کے قریب میں یعنی کہ 2-3 انچ کے فاصلے سے ہم وہ لگا سکتے ہیں کیا دعا؟ بس آپ سوچیں گے کہ بے حرمتی ہو رہی ہے کہ نہیں. آپ خود فیصلہ کر، میں نہیں کہہ سکتی ہوں. آپ فیصلہ کر کے یہاں لکھنے سے بے حرمتی ہو سکتی ہے کہ نہیں. بس اور سوال جلدی پوچھو. بس 1 منٹ 2 منٹ باقی. کو واجبات کا مسئلہ ہو تو پوچھ لو تو، کیونکہ ابھی ہو رہا ہے. بس 1 منٹ باقی ہے. آپا میں یہ نیت کرتی ہوں کہ میں یہ زیارت پڑھ رہی ہوں رضائے مطلوبیت کی نیت سے قربتاً اللہ. تو صرف یہ پڑھنا ہے کہ میں یہ زیارت پڑھ رہی ہوں رضائے مطلوبیت کی نیت سے. بس اتنا کافی ہے. رجائے مطلوبیت کافی ہے. سیدھا شروع کر دو. قربتاً اللہ کو چھوڑ آٹومیٹیکلی. ہاں قربتاً اللہ کو چھوڑ. اس کو قصد قربت کہا جاتا ہے کہ ہم نے قصد قربت یعنی حدیث واضح ہے. سستانی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ قصد قربت سے کرو، ہے نا. تو یہ قربت اللہ بھی کیا، تو ہم آپ کی نیت سامنے ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے میں زیارت پڑھ رہی. وہ والی نیت نہیں ہے کہ وہ مستحب والی. تو تب بھی چل جائے گا. آپ کو قربت اللہ اس لیے کہنا ہے کہ خدا مجھے تیری قربت چاہے اس زیارت کے ذریعے، مجھے تیری نزدیکی چاہے اس قربت کے ذریعے. وہ نہیں کہ مستحب اس نیت سے نہیں، اس نیت سے. تو رجائے مطلوبیت کر دے. اور آپ کی نیت کون سا ترجمہ آپ کے دماغ میں ہے قربتن. ہم دعا کرتے خدایا ہم جو علم حاصل کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر. پروردگار اتنا رجب کا بابرکت مہینہ ہماری روحانیت کو بلند تک کر دے، توفیقات میں اضافہ کر دے. پروردگار جو ہم اماموں کی طرف سے نصیحت عمل کرنے کا ہمیں توفیق عطا کر. پروردگار ہماری زبان کی حفاظت کرنے میں تیری مدد چاہے تو مدد کر، تمہاری توفیق عطا کر. پروردگار ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تم تاجیل فرما، ان کی ناصر و مددگار میں ہمیں شامل فرما. خدایا امام زمانہ کی خوشنودی رضایت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر. آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك أحصى كتابك.